سبحان اللہ۔ بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں کہ یا رسول اللہ کہنے پہ بھی اعتراض ہے جی، لیکن سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ کہنے پر ہمارا بیڑا پار ہے۔ تو ذرا پھر سے دل لگا کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اب سنیے، خوشبو درود پاک کی قلب و جگر میں ہے، وہ پاک سبز گنبد خضرا نظر میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ۔ پاک سبز گنبد خضرا نظر میں ہے، اور بزم رسول پاک سجایا تو یوں لگا، سرکار کا قیام ابھی میرے گھر آئے میں ہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک سجایا تو یوں لگا، سرکار کا قیام ابھی میرے گھر میں ہے۔ یہاں جو تقریر ہونے والی ہے نا، بہت خطرناک تقریر ہونے والی ہے جی، بولے انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ۔ تقریر تو ہوتی ہے یہاں، دشمن احمد پہ شدت کیجیے والی تقریر، آئے ہیں بیش۔ ملحدوں کی کیا مرمت کیجیے ایسی تقریر ہوگی۔ واہ، آپ سمجھ رہے ہیں، آپ کی نسبت بتا رہی ہے کہ آپ بہت اچھوک ہیں اس تقریر کو سننے کے لیے۔ مفتی محمد نقیب الرحمان حشمتی، سبحان اللہ۔ اس باغیچے کا پھول ہے جس کو خانقاہ حشمتی، آئے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خالی لمبا لمبا کپڑا رنگ برنگی پہن لینے سے مفتی نہیں بنتا ہے۔ آئے ہیں ہمارے مفتی کو دیکھنا، آئے ہیں ہمارے مفتی کو دیکھنا، کوئی کہہ نہیں سکتا ہے، لیکن خدا کی قسم جب گفتگو کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے اللہ نے علم کا دریا بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان شیر سنت، فیضان حضور شیر ہندوستان، علماء اہل سنت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے یو پی میں، بنگال میں، بہار میں جو مفتی ہوتے ہیں نا، وہ لنگی اور بنیان پہن کے دھان کاٹتے ہیں، ایسا لگتا ہے، لیکن جب وہ بیٹھ جائے نا تو اچھوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ جی جی جی، تو لباس سے مفتی کے ڈگری کو نہیں دیکھا جاتا، علم سے، علم سے۔ کسی نے پوچھا حضور، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ حضور بزرگی علم سے ملتی ہے یا عمر سے ملتی ہے؟ بزرگی عمر سے ملتی ہے یا علم سے؟ تو آپ نے فرمایا اگر عمر سے ملتی تو سارے فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے بوڑھے بزرگ بن جاتے ہیں، لیکن بزرگی عمر سے نہیں، بزرگی علم سے حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ بڑی بہترین مقرر، بہت ہی بہترین مقرر ہے، اور اتنے خاکسار ہیں کہ ان کی ادا کو آپ دیکھیں گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ بہت کڑوی بات ہے لیکن سچائی ہے، آپ مانو یا نہ مانو، اندور کے نصیب میں اصلی مفتی بہت کم ہے۔ جی جی جی، اندور کے مقدر میں اصلی مفتی بہت کم ہے۔ جی جی جی، دیکھنا ہو تو آج دیکھ لینا۔ بیش۔ اور آپ جس مزاج کی تقریر سننا چاہتے ہیں نا، وہ اس کے لیے دو شعر سن لیجئے، حضرت آنے والے ہیں۔ جی، بغیر بولے تو میرا دل نہیں مانتا ہے دوست، برا لگے تو لگے، رسول پاک کی غلامی مل جانی چاہیے۔ بیش، سبحان اللہ۔ زمانہ برا مانے تو مانے، لیکن ہم اپنے ضمیر کو تو کم سے کم ناز کریں گے، اپنے دل پہ، اپنے ضمیر پر، اپنے ایمان پر کہ واقعی میں ہم نے کوئی کام حق کا کیا۔ اسی لیے تو حشمتی برے ہیں جی، کڑوا کڑوا بولتے ہیں، تو کو برا لگ جاتا ہے۔ ارے آپ ایک بات بتائیے، کسی کوئی اگر برا ہے تو اس کو برا کہنے میں کیا اعتراض ہے؟ صحیح ہے۔ قرآن کی آیت ہے نا، آپ سنتے ہو، وقت رہا تو سناؤں گا، لیکن آپ کا مزاج بنانے کے لیے میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ جس ٹاپک پہ تقریر سننا چاہتے ہیں، دو چار شعر سن لو۔ حضرت آنے والے یا رسول اللہ، زور سے بھائی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اور یہ سمجھ کے پکارو آقا کو، یا تو تم مدینے میں ہو یا مدینہ تمہارے نگاہوں میں سمایا ہوا، تب مزہ آتا۔ سبحان اللہ۔ جو شہداء نبی ہیں، واہ، جو شہداء نبی ہیں، شہداء سمجھتے ہو نا،
جانو دل سے قربان ہو جانا نبی پاک کی عظمت پر. سبحان اللہ. جو شہداء نبی ہیں آپ لوگ ہو نا, ایک ہاتھ میں دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. آقا آپ کی غلامی کو قبول فرما لے. سبحان اللہ. جو شہداء نبی ہیں خلد میں بے روکے جائیں گے. واہ. ارے نبی کے غلاموں کو کوئی روکے گا کیا؟ بولو نا بھائی, آپ لوگ بولتے نہیں ہو. روکے گا کیا؟ رضوان تیری جنت میں کہاں ایسی ہے خوشبو, خوشبو جو محمد کے پسینے میں بسی ہے. تو جو شہداء میں یہ دو شعر پڑھتے پڑھتے حضرت آ جائیں گے, اس لیے میں تھوڑا گھما رہا ہوں. جو شہداء نبی ہیں, کل سے تراویح بھی سنانی ہے. ابھی سے آواز بیٹھ جائے گی تو مختیار بھائی بہت دقت ہو جائے گی. یہ میری زندگی کا 27واں سال تراویح کا انشاءاللہ پورا ہو جائے گا, تو تھوڑا بچا کے رکھنا. حضرت آ رہے ہیں. جو شہداء نبی ہیں خلد میں بے روکے جائیں گے. یہ شعر کو سمجھو گے تو دوسرا سمجھ میں آئے گا. اگر میں اس کو نہیں سمجھاؤں گا ٹھیک سے, میری کم علمی کے سبب اگر میں نہیں سمجھا پایا, تو آپ کم سے کم آپ اپنے علم کے بنیاد پر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, تو جو اگلا شعر وہ سمجھ میں آئے گا. جو شہداء نبی ہیں, یاد کر لیجئے اس کو, خلد میں بے روکے جائیں گے. جو شہداء نبی ہیں خلد میں بے روکے جائیں گے, اور گستاخ نبی تو قبر سے ہی ٹھوکے جائیں گے. گستاخ نبی تو قبر سے ہی ٹھوکے جائیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ وفادار ہیں ہم اپنے نبی کے. سبحان اللہ. اللہ نبی کی محبت میں جینے کی مرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کیا رشتہ داری پالے یار, کیا تعلقات پالے. تعلقات یہی ختم, رشتہ داری یہی ختم. کبھی دیکھا ہے آپ کہ آدمی مر رہا ہے تب مرتے مرتے اپنے بیوی سے کہے یار میں نے تجھ سے بہت پیار کیا ہے, تیرے چکر میں میں نے زندگی برباد کر دی, خوب کمایا, نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا, بس تو تھی, تیرے چکر میں میں نے سب کچھ برباد کر دیا. میں کل مرنے والا ہوں, ایک کام کر, جب میں مر جاؤں تو میری قبر میں 2-3 دن کے لیے آ جا. بیوی کہی گئی تم پاگل ہو گئے ہو, عجیب و غریب انسان ہو, ایسا کہیں ہوتا ہے کیا؟ تو آدمی کہے نہیں تو پیار بہت کرتی میرے سے, ایک پل نہیں رہ پاتی میرے بنا. ارے ٹھیک ہے پیار کرتی وہ بات الگ ہے, لیکن ایسا ہوتا ہے کیا؟ تمہاری قبر اور تم جانو, مجھے کیا مطلب بھائی, تمہاری قبر تم جانو, میں کاہے کو جاؤں. یہ ہے دنیا کا رشتہ, یہ ہے دنیا کا رشتہ. یا کبھی یہ بھی دیکھا پلٹ کے آ جاؤ, بیوی اپنے شوہر سے کہے شوہر میرے چکر میں تم نے بہت محنت کی, ایک کام کرو میں مر جاؤں تو مجھے ڈر لگے کہ قبر میں تم آ جانا 2-3 دن کے لیے. آدمی کہا کیسی بات کرتے ہو جانے من. ارے ٹھیک ہے محبت رکھتا ہوں بیوی ہو, لیکن امپاسبل میں کیسے تمہاری قبر میں آ سکتا ہوں. یا بیٹا باپ سے کہہ دے کہ ابا حضور میں انتقال کر جاؤں تو میری قبر میں آ جا کے 2-4 آرڈر رک جاؤ, میرا دل نہیں لگے گا, میں ڈروں گا, خوف چلا ہو جاؤں. کس رشتہ داری کو نبھانے میں لگے ہو, کس رشتہ داری کو نبھانے میں لگے ہو. ارے رشتہ داری نبھانی ہے تو عرش حق ہے مسند رفعت, عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی, قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. تم نے جس دنیا میں اپنے بیوی کے تعلق کو نبھانے کے لیے یا بیٹے کی پرورش کے لیے تم نے پوری زندگی ختم کر دی, لیکن بدلہ کیا ملا؟ تم مر جاؤ تو تمہارے قبر میں نہیں آنے کو تیار ہے. یہ دنیا کی رشتہ داری ہے جو دنیا میں ہی ختم ہو جائے گی. اگر رشتہ داری قبر میں کام آئے گی تو مصطفیٰ جان رحمت کی رشتہ داری کام آئے گی. میرے آقا کی جو تم غلامی دنیا میں کرو گے قبر میں بھی نبی کام آئیں گے, حشر میں بھی کام آئیں گے. ایسے رشتہ داری کو نبھا. آج کل کیا ہوتا ہے, رشتہ دار 24 نمبر ہو گیا, 26 نمبر ہو گیا, 10-15 رشتہ دار ہیں, ایک 24 آ گیا, 10-15 سنی بھی مل کو 24 کی برائی نہیں کر رہا. چپ چپ بیٹھا, کیا ہوا؟ ارے برا مان جائے گا, ارے چلا جائے گا, ارے نہیں اپنے کو کچھ نہیں بولنا, بس اپن تو خاموش رہو. ارے کیسے انسان ہو, تمہارے باپ کو کوئی گالی دے
دے، تم برداشت نہیں کر سکتے، اور وہ رسول کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، تم کیسے برداشت کر رہے ہو؟ کیا یہی ایمانی تقاضا ہے؟ نہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، ایسا نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ اللہ سبحان حضرت تشریف لا رہے ہیں شاید، ماشاءاللہ، کھڑے ہوئیے ادب کے ساتھ نعرہ تکبیر، اور بیچ میں سے راستہ دے دیجیے، راستہ دیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، دیکھو دیکھو گورا، دیکھو دیکھو گورا، پیغام شیر سنت، خلیفہ حضور شیر ہندوستان حضرت علامہ مفتی نقیب الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، رسالت، رسالت، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جائیں حضرات۔ انشاءاللہ حضرت کی جب تقریر ہوگی میں سمجھتا ہوں میرے دل کی بات بتا دوں، میرے دل کی ادھر دیکھو یار، آج میں تھوڑا اچھا لگ رہا ہوں، جمعہ کا دن ہے، نہا دھو کے کپڑا بدل کے کھڑا ہوں۔ میرا یہ دل کہتا ہے کہ اگر دل سے آپ نے، میرا یہ دل کہتا ہے اگر دل ہی دل پہ بات ہوگی، میرا یہ دل ہی کہتا ہے کہ اگر آپ نے دل سے حضرت کے دل کی بات سن لی تو جب تک زندہ رہو گے وہابی کے قریب نہیں جاؤ گے۔ سبحان اللہ، یہ دعویٰ ہے میرا انشاءاللہ۔ ارے حشمتی جان اسی کا تو نام ہے، یہی تو حشمتی جان ہے۔ لوگ کہتے ہیں ارے بڑے کٹر ہوتے ہیں، ارے کٹر، ہم بہت خطرناک کٹر ہیں، تم کٹر ہو سکتے ہو لیکن ہم کٹر ہیں، اور ایسے کٹر ہیں کہ الحمدللہ آپ اس بات سے اندازہ لگائے کہ حشمتی بچے جو ہیں میرے، جو ہمارے بچے ہیں نا حشمتی، ان سے کوئی بحث نہیں کرتا۔ چہرے کو دیکھو، سبحان اللہ، دیکھو صوفی باصفا ہیں حضور مفتی محمد نقیب الرحمان صاحب، چہرے سے لگتا ہے کہ کیا ہے، اور جب گفتگو کرتے ہیں تو یہ جب میرے جوانی کا عالم تھا، بھی تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تو میں ایک شعر پڑھتا تھا، وہ ہمیشہ طالب علم کا زمانہ تھا، مبارک پر اشرفیہ میں جب پڑھتا تھا تو وہ زمانے میں ایک شعر میں ہمیشہ پڑھتا تھا، مجھے ہی نکابت کے لیے کھڑے کر دیتے تھے، میں کہتا تھا چلا وہ تیر جو بہتر تیری کمان میں ہے، کسی کے آنکھ میں جادو تیری زبان میں ہے۔ سبحان اللہ، تو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا، دل تھام کے سنیے، اور یہ وہ مقرر نہیں ہے 35 منٹ ہو گیا، چلو بھیا جی، جب تک کہ پورے قبر نہیں کھود دیتے ہیں وہابیوں کی، جب تک پوری ہی کھودیں گے، دفنائیں گے، اس کے بعد چھوڑیں گے، اور ایسا دفناتے ہیں سر کے مر کے گل کے سب ختم ہو جاتا ہے۔ تو دو شعر حضرت میں بڑی بچوں کا سناتا ہوں، اجازت ہو تو، جو شہدائے نبی ہیں خلد میں بے روکے جائیں گے، اور گستاخ نبی تو قبر سے ہی ٹھوکے جائیں گے۔ ملے ان کو خدا بھی، مصطفیٰ بھی، غوث و خواجہ بھی، درود پاک کے پانی سے جو منہ دھو کے جائیں۔ اب اس سے آگے میری اتنی ضرورت نہیں کہ میں حضرت کے سامنے کچھ لب کشائی کروں، ہمارے محلے کے نوجوان میں ہار نہیں لایا، بچوں کو پہنا تو کھڑا ہو جا بیٹا، آزاد حشمتی بہت محنت کرتا ہے بچہ، الحمدللہ اچھے ہمارے آزاد بھائی سے بھی بحث کرنے میں جو ہے پست ہو جاتے ہیں، ہم لوگوں تک تو بات ہی نہیں پہنچتی ہے۔ خانقاہ حشمتیہ کا یہ کمال ہے کہ ایک گلاب کے پھول کے پتے کا یہ حال ہے تو پھول کا کیا حال ہے نا۔ تو مائک پر آزاد حشمتی صاحب کو گزارش کریں گے، غور سے سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ میری طرف سے آپ سبھی حضرات کو ماہ رمضان آمد ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی میں ماہ رمضان کی برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، غریب ہو تو غریبی کا سر پہ تاج نہ ہو، بشر کی شکل میں شیطان کا مجاز نہ ہو،
میرے قریب تیرے حبیب کو بے بس کہنے والے کو مرض وہ دے دے جس کا کوئی علاج نہ ہو۔ بیدار ہیں آپ حضرات؟ بڑی بہترین گفتگو آپ نے سبحان اللہ خلیفہ حضور شیر ہندوستان حضرت مولانا گلزار احمد صاحب قبلہ کی سماعت کی۔ ماشاءاللہ آپ کے سامنے سبحان اللہ وہ خطیب جلوہ گر ہے، وہ ذات پاک سبحان اللہ جن کا تعلق اس شخصیت سے ہے سبحان اللہ، اور سبحان اللہ جنہوں نے پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی گئے گلی گلی میں نگر نگر میں شہزادہ حضور مظہر اعلیٰ حضرت سرکار حضور شیر ہندوستان بس یہی پیغام دیا کہ پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ پائے رسول تھام لے۔ گلی گلی میں گئے، پوری دنیا بھر میں سنی مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی ہے سبحان اللہ۔ اسی ذات بابرکت کے خلیفہ ہمارے اور آپ کے بیچ رونق افروز ہیں سبحان اللہ، جن کا ہمہ وقت یہی پیغام ہے مسلمانوں کلام کبریا کو یاد کر لینا۔ بولیے سبحان اللہ۔ آپ حضرات بیدار نہیں ہوں گے تو حضرت آپ کے سامنے کیسے آئیں گے؟ آپ اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے، میں شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ وقت کی بلا تاخیر حضرت کو آپ کے حوالے کر دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کتنے بیدار ہیں آپ لوگ۔ میں شعر پڑھ رہا ہوں، حضرت کا ہمیشہ یہی پیغام رہا سبحان اللہ کہ مسلمانوں کلام کبریا کو یاد کر لینا، مصیبت میں حدیث مصطفیٰ کو یاد کر لینا، جب بھی ہو مقابلہ نسلی وہابی سے بریلی کے احمد رضا کو یاد کر لینا، ورنہ یوں کہہ دینا کہ سرور انبیاء سے کہہ دوں گا، جا کے میں مصطفیٰ سے کہہ دوں گا، نزدیوں چھوڑنا نہیں مجھ کو ورنہ احمد رضا سے کہہ دوں گا۔ سبحان اللہ، اس شخصیت کی آمد ہے سبحان اللہ، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، مجاہد سنیت، علم بردار حق و صداقت، خلیفہ حضور شیر ہندوستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نقیب الرحمان صاحب قبلہ کی آئیے بلا تاخیر حضرت کا استقبال آگے سے لے کے پیچھے تک اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر۔ حضرات ایک شعر پڑھ رہا ہوں، دیکھتا ہوں کتنے لوگ بیدار ہیں۔ جہاں غلام نبی تشنا دام بولتے ہیں، شاکی تو شاکی ہے جام بولتے ہیں، زبان کٹنے کا ہوتا ہے اندیشہ جہاں کہیں بھی، وہاں پر صرف رضا کے غلام بولتے ہیں، وہاں پر صرف رضا کے غلام بولتے ہیں۔ بیدار ہیں حضرات؟ پیچھے سے لے کے آگے تک، لے کے پیچھے تک، جس کے پاس ایک ہاتھ ہے وہ ایک ہاتھ کو اٹھائے گا، جس کے پاس دونوں ہاتھ ہیں وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ لگائے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن میلاد النبی، فیضان شیر سنت، فیضان حضور شیر ہندوستان، خلیفہ شیر ہندوستان، علماء اہل سنت، سنیت کا کام کریں گے، سنیت کا کام کریں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ ہے جو عاشق رضا کا اس کا سینہ پاک ہوتا ہے جو عاشق رضا کا اس کا سینہ پاک ہوتا ہے، غلام مفتی اعظم بڑا پاک ہوتا ہے، حضرت مفتی نقیب الرحمان وہ کنجر ہے جس سے ہر وہابی کا کلے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ شیر ہندوستان، فیضان شیر سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت،
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور شیر پیش اہل سنت، فیضان حضور مظہر اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ برادران اہل سنت، وفاداران مسلک اعلی حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ذی الجلالہ، والصلاة والسلام علی صاحب الرسالہ، وعلی آلہ واصحابہ ومجتہدی ملتہ، اولی الایدی والابصار والنبالہ، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لك ذکرک، سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الحبیب الکریم، سبحان اللہ۔ ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سنیم من نعرے اللہ اکبر میزنم، دم زبو بکر و عمر عثمان حیدر میزنم، سبحان اللہ۔ قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم، دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، رضویم من نعرے یا اعلی حضرت میزنم، دم ز شیخ حشمت علی خان فرد عالم میزنم۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، مکان والے لامکان والے، عرب والے عجم والے، شفاعتی لأہل الکبائر کا نغمہ جافزا سنانے والے، میدان محشر میں ہم گناہگاروں، سیاہکاروں، بدکاروں کو بخشوانے والے، جہنم سے بچانے والے، جنت میں لے جانے والے، جام کوثر بھر بھر کے پلانے والے، پل صراط سے گزرتے وقت ہم گناہگاروں کے لیے رب سلم کی صدائیں لگانے والے، حضور احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا ویدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمۃ وبارک وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے مجھ سے قبل حضرت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ شیر ہندوستان حضرت مولانا حافظ و قاری گلزار صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ اور اپنے امام صاحب قبلہ سے بھی بہترین خطاب سماعت فرمایا، سبحان اللہ۔ اور سب کا نچوڑ اور سب کا لب لباب اور سب کا خلاصہ اگر سمجھنا ہے تو
سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک شعر پڑھ لیجئے کہ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. سبحان اللہ. مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے. جی تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے. جب کہیں پھنس جاتا ہے تو پھر مرے ہوئے دل سے مجبوری میں جی کھڑا بھی ہو جاتا ہے. جی جی. اور بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں کھڑا ہونا ہی پڑتا ہے. جی جی جی. بات یاد آ گئی، ابھی آپ بہت دیر سے سرکار شیر ہندوستان کا ذکر سن رہے ہیں، چونکہ شیر کا بیٹا شیر ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہ رضا کے شیر کا شیر. آپ نے مظہر اعلیٰ حضرت شیر بیش اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بھی بہت سنے ہوں گے، اور حاضر جوابی کا تو خیر جوابی نہیں. سبحان اللہ. اب مرے دل سے کھڑے ہونے پر ایک بات یاد آ گئی. وہابیوں کو دیکھا ہوگا، دیوبندیوں کو دیکھا ہوگا کہ جب کہیں پھنس جاتے ہیں سنیوں کی محفل میں تو سر جھکا کے، جب سب کھڑے ہوتے ہیں تو سر جھکا کر کے کہیں یہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، بھلے زبان سے کچھ نہ پڑھے. اور جب کوئی ہوشیار سنی ہوتا ہے جس کو شک ہو جاتا ہے، اس کی طرف اگر گھرنے لگتا ہے تو کہیں کہیں ہونٹوں کو ہلانے بھی لگتے ہیں. جی جی جی. تو بہرحال تو بات یہ آئی کہ سرکار شیر ہندوستان کی بمبئی میں ایک جگہ وہابی مولوی نے تقریر کی اور کہا کہ آپ لوگ کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں، اگر آپ ثبوت دے دیں کہ غوث اعظم نے کھڑے ہو کر کے سلام پڑھا ہو تو ہم بھی پڑھیں گے. واہ واہ. دیوبندیوں کا چال دیکھیے. جی جی جی. دیوبندیوں کی چال دیکھیے کیسے مطلب بہکار رہے کہ غوث اعظم کا حوالہ لا کر کے غریب نواز نے اگر کھڑے ہو کر کے سلام پڑھا ہوگا تو ہم بھی پڑھیں گے. اس طرح کی بات اب یہ تو سوال کر کے لوگوں کو اسی طریقے سے نئی نئی باتیں لا کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح سے اب سنیوں کے اندر بھی ایک بات پیدا ہوئی کہ ہاں ایک بات تو ہے کہ غوث اعظم نے کھڑے ہو کے سلام پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، اس کا ثبوت لایا جائے. سرکار غریب نواز نے کھڑے ہو کر کے سلام پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، اس کا ثبوت لایا جائے. تو اب اس کا ثبوت کہاں سے لایا جائے گا؟ جواب دینے کے لیے اسی رضا کے شیر ہندوستان کو بلایا. اعلان دے دیا گیا، مجمع پہنچ گیا، اور اس کے بعد سرکار شیر ہندوستان کا جواب سنیے. ایسا جواب کیا ہے کہ اس کا تو کسی طریقے سے انکار ممکن ہی نہیں ہو. جی جی بے شک. سبحان اللہ. فرمایا کہ سوال یہ ہے کہ غوث اعظم نے نبی پر سلام کھڑے ہو کر کے پڑھا یا نہیں پڑھا؟ سرکار غریب نواز نے نبی پر کھڑے ہو کر کے سلام پڑھا یا نہیں پڑھا؟ اگر انہوں نے پڑھا ہوگا تو ہم بھی پڑھیں گے. تو حضور سرکار شیر ہندوستان نے مجمع سے پوچھا، یہ بتاؤ غوث اعظم نے تراویح پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ سرکار غریب نواز نے تراویح پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اور تراویح کھڑے ہو کے پڑھی جاتی ہے کہ بیٹھ کر؟ بولیے. تو سارے مجمع نے کہا غوث اعظم نے بھی تراویح پڑھی ہے، سرکار غریب نواز نے بھی تراویح پڑھی ہے، اور کھڑے ہو کر کے پڑھی ہے. تو حضور شیر ہندوستان نے فرمایا کھڑے ہو کر کے پڑھی ہے، تراویح پڑھی ہے، اسی قرآن اس میں قرآن کی تلاوت کی ہے، تو اسی قرآن میں تو ہے وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سلام ہو سارے رسولوں پر. تم صرف نبی کی بات کرتے ہو، غوث اعظم نے تو کھڑے ہو کر کے سارے رسولوں پر سلام پڑھا ہے. غریب نواز نے کھڑے ہو کر کے سارے رسولوں پر سلام بھیجا ہے. اور ایسے ہی نہیں،
مسجد میں محراب میں نیت باندھ کے نماز میں پڑھا جا سکتا ہے، وہ نماز کے باہر کیوں نہیں پڑھے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ شیر ہندوستان، فیضان شیر ہندوستان، فیضان حضور فاتح کشمیر، فیضان حضور مظہر اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، فیضان اعلی حضرت، حضور شیر سنت، حضور مشاہد ملت، حضور شیر ہندوستان، زندہ باد، سنابل ملت، زندہ باد، زندہ باد، سمائل ملت، زندہ باد، زندہ باد، نقیب الرحمان صاحب قبلہ، زندہ باد، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ پڑھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے فرما رہا ہے، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا، سبحان اللہ، اور قرآن پاک پڑھتے جائیں، نبی کی عظمت سمجھ میں آتی جائے۔ نبی کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو، نبی کی عظمت کو سمجھنا ہے تو قرآن کو پڑھو، نبی کی شان و شوکت کو سمجھنا ہے تو قرآن کو پڑھو۔ اللہ نے جس نبی کے ذکر کو بلند کر دیا، اس نبی کا ذکر کوئی مٹا سکتا ہے؟ نہیں، کوئی کم کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، واہ، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا۔ یہ بھی تو فرما سکتا تھا وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا، اونچا کیا، مگر فرما رہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ، اے محبوب تمہارے ذکر کو تمہارے لیے بلند کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تمہارے ذکر کو تمہارے لیے تمہارے لیے بلند بلند کیا، اونچا کیا۔ اسی طریقے سے ایک دوسری جگہ خدا فرماتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، سبحان اللہ، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہیں روشن فتح دی، سبحان اللہ، تمہارے لیے ہم نے روشن فتح عطا فرمائی۔ تو اس چیز کو ذرا غور کریں، یہ بھی خدا فرما سکتا تھا اِنَّا فَتَحْنَا فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے روشن فتح عطا فرما دی، مگر فتح دی جا رہی ہے تو خدا فرماتا ہے محبوب تمہارے لیے اگر محبت کرنے والا ہو تو اس جملے پر اگر غور کرے گا تو اس کو پیار بھرا انداز نظر آئے گا۔ فتح خدا دے مگر فرمائے محبوب تمہارے لیے ہے، یعنی خدا بتا رہا ہے اے دنیا والو فتح چاہیے تو نبی کے قدموں میں آ جاؤ، زندگی چاہیے تو نبی کے قدموں میں آ جاؤ، سربلندی چاہیے تو نبی کے قدموں میں آ جاؤ، رفعت چاہیے تو نبی کے قدموں میں آ جاؤ، اس لیے کہ فتح تو نبی کے لیے ہے، جو نبی والا ہوگا فتح اس کے لیے ہے، جو نبی کا غلام ہوگا فتح یا بھی اس کے قدم چومتی نظر آئے گی۔ تو خدا بند قدوس نے فتح کی مگر فرماتا ہے محبوب تمہارے لیے، روشن فتح دی تمہارے لیے، ذکر کو اونچا کیا تمہارے لیے۔ اب اسی انداز کو، اسی لب و لہجے کو جب اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو پکار کے کہا
زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اور پڑھیے آگے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بولیے دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، فرشتے خدم رسول حشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے، حدوث و قدم وجود و عدم جہاں میں آیا تمہارے لیے، کلیم و نجی و صفی خلیل و روی رسول و نبی عتیق و وسیع علی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے، رسالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل یہاں تمہارے لیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، کلام اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، خلیفہ حضور شیر ہندوستان، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا فرماتا ہے اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا، تمہارے ذکر کو اونچا کیا، جو کچھ ہے وہ سب نبی کے لیے ہے، جو کچھ ہے وہ سب محبوب کے لیے ہے، زمین بنائی گئی نبی کے لیے، آسمان بنایا گیا نبی کے لیے، چاند سورج بنائے گئے نبی کے لیے، ستاروں کو چمک دی گئی نبی کے لیے، دریا کی طغیانی نبی کے لیے، یہ آسمان کا شامیانہ نبی کے لیے، یہ زمین کا بچھونا نبی کے لیے، کائنات ہی بنائی گئی نبی کے لیے، ہر عالم ہے نبی کے لیے۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے ایک اور عالم ہے جس عالم کو عالم ارواح کہا جاتا ہے۔ حضرات گرامی وقار، یہاں ہم بعد میں آئے، عالم ارواح میں پہلے تھے، عالم ارواح بھی ہے تو وہ بھی نبی کے لیے ہے، یہ دنیا ہے تو یہ بھی نبی کے لیے ہے، اس دنیا کے بعد برزخ کی منزل ہے تو وہ بھی نبی کے لیے ہے، قیامت کا میدان ہے تو وہ بھی نبی کے لیے ہے۔ آپ کہیں گے ذرا وہ سمجھاتے چلیے کیسے ہے، تو آئیے میں آپ کو مختصر سی باتیں بتاتا چلوں، تھوڑا تھوڑا اشارہ کرتا ہوا چلوں۔ عالم ارواح ہے، اس عالم میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالی نے دو مرتبہ وعدہ لیا، دو مرتبہ وعدہ لیا، ایک مرتبہ وعدہ لیا اپنے لیے، اپنے رب ہونے کا وعدہ لیا، کیا مجھے اپنا رب مانو گے کہ نہیں مانو گے، اور ایک مرتبہ وعدہ لے رہا ہے تو اپنے محبوب کے تعلق سے وعدہ لے رہا ہے، مگر فرق سمجھتے چلیے، ایک مرتبہ وعدہ لیا تو اپنے رب ہونے کے تعلق سے وعدہ لے رہا ہے اور فرماتا ہے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ساری روحوں نے جواب دیا تھا بلا، کیوں نہیں مولا تو ہمارا رب ہے۔ اب یہاں پر غور کریں کہ جب وعدہ لیا اللہ نے اپنے رب کے ہونے کے تعلق سے تو ساری روحوں کو اکٹھا کر لیا تھا، ساری روحیں موجود تھی، انبیاء کی روحیں بھی تھی، رسولان اعظام کی روحیں بھی تھی، فرشتوں کی روحیں بھی موجود تھی، اجنہ کی روحیں بھی موجود تھی، انسانوں کی روحیں بھی موجود تھی، اولیاء کی جماعت بھی موجود تھی، صدیقین اور شہداء کی روحیں بھی موجود تھی، مومن کی بھی روح تھی، کافر کی بھی روح تھی، مشرک کی بھی روح تھی، مرتد کی بھی روح تھی، منافق کی بھی روح تھی، سب کی روح وہاں موجود تھی، اور ساری روحوں سے وعدہ لیا جا رہا ہے اے عالم وجود میں آنے والوں، اے کائنات ہستی میں جانے والوں، مجھ سے وعدہ کر کے جاؤ، مجھے بتاؤ کیا تم مجھے رب مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو۔ ساری روحوں نے وہاں وعدہ کر لیا تھا، ساری روحوں نے وہاں اقرار کر لیا تھا اے مولا تو میرا رب ہے، تو ہی تو میرا خالق ہے، تو ہی تو میرا مالک ہے، تو ہی میرا رب ہے۔ ساری روحیں اکٹھا تھی، سب نے جواب دیا، مگر دوسری مرتبہ ایک اور وعدہ لے رہا ہے، اور وہ وعدہ اپنے لیے نہیں اپنے محبوب کے لیے لے رہا ہے، مدینے کے تاجدار کے لیے لے رہا ہے، آمنہ
کنارے کر دیا. اب نہ یہاں کافروں کی روح ہوگی، نہ عام مومنین کی روح ہوگی، نہ اولیاء و صلحاء کی روحیں ہوں گی. اگر ہوں گی تو صرف نبیوں کی روحیں ہوں گی، صرف انبیاء کی جماعت ہوں گی. اب وہاں وعدہ لیا جا رہا ہے. خدا فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان پورے معاملے کو خدا نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا. اللہ، سبحان اللہ. خدا فرماتا ہے یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے نبیوں کا عہد لیا تھا. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جو میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر میرا رسول تمہارے پاس تشریف لائے تمہاری کتابوں کی تصدیق فرماتے ہوئے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم سب ضرور ان پر ایمان لانا. سبحان اللہ. وَلَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، ضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور ان کی مدد کرنا. کس سے فرمایا؟ بھول گئے؟ بولیے، زور سے بولیے. سارے نبیوں سے اپنے رسول کے بارے میں. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اب یہاں پہ تفصیل کروں گا تو وقت لگے گا. سرکار اعلیٰ حضرت نے بڑے پیارے نکات بیان فرمائے ہیں کہ ایک تو نبیوں سے وعدہ لیا جا رہا ہے جی جو معصوم ہیں، جی جن سے غلطی ممکن ہی نہیں، بے شک، وعدہ خلافی کر ہی نہیں سکتے، بے شک. معصوم ہے، ان سے وعدہ لیا جا رہا ہے. اور اس میں بھی تاکید در تاکید. جی جی لَتُؤْمِنُنَّ، لام بھی تاکید کے لیے ہے، نون بھی تاکید کے لیے. اور تاکید کے لیے خفیفہ بھی نون آتا ہے، ثقیلہ بھی آتا ہے. یا نون ثقیلہ زیادہ تاکید کس میں ہوتی ہے، وہ نون ثقیلہ استعمال کیا گیا. گرامر کے معاملات ہیں، آپ ہر کوئی سمجھ نہیں پا رہا، آگے بڑھیے. یعنی تاکید پر تاکید ہے. وہ انبیاء سے وعدہ، وہاں تو بغیر تاکید کے ہی وعدہ لے لیا جاتا، وہی کافی تھا. ان کا وعدہ خلافی کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے، مگر وعدہ لیا جا رہا ہے تو تاکید در تاکید کے ساتھ. اور ابھی جواب بھی ان کا نہ ملا تھا کہ خدا بندے قدوس آگے فرماتا ہے ارے خدا اقررتم، جلدی بولو کیا تم نے اقرار کیا؟ یعنی خدا جلدی بلوا رہا. یہ فرما دیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، ذمہ داری دے دی، ضرور ایمان لانا، ضرور مدد کرنا. مگر ابھی جواب نہ آنے پایا تھا کہ خدا فرماتا ہے بتاؤ تو صحیح، اقررتم، کیا تم نے اقرار کیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پر میرا بھاری ذمہ تم نے لیا. اب انبیاء کی جماعت نے جواب دیا سبحان اللہ، سبحان اللہ. قالوا اقررنا. انبیاء کرام نے کیا کہا؟ قالوا، ہم نے اقرار کیا. سبحان ہم اللہ، نے اقرار کروا لیا اللہ نے. اب ہوتا کیا ہے کہ اگر کسی کو کوئی چیز دی جائے، ذمہ داری دی جائے، حضرت قاری گلزار صاحب قبلہ جو ہے آزاد بھائی سے یا عمران بھائی یا اور کسی سے یہ کہیں کہ یہ آپ اقرار کیجئے، ذمہ لیجئے، انہوں نے لے لیا. اب ذہن میں آئے گا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ وقت پر مکر جائیں، انکار کر بیٹھے، تو اب وہاں پر امام صاحب کو بھی بلا لیں گے اور محسن صاحب کو بھی بلا لیں گے کہ آپ گواہ ہو جائیے، یہ وعدہ لیا ہے، یہ انہوں نے اقرار کیا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب یہ ہو کہ ہو سکتا ہے یہ مکر جائے، جی جی تب گواہ بنایا جاتا ہے. جی جی مگر وہاں انبیاء کی جماعت ہے، وہاں ان کا مکرنا، انکار کرنا، دنیا میں آنے کے بعد وعدہ خلافی کرنا ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. وہ دنیا میں آ کر کے انکار کرے، مکر جائے، مگر پھر بھی آگے خدا فرماتا ہے جب انبیاء سے پوچھا، انبیاء نے کہا اقررنا،
قال خدا نے فرمایا فاشهدوا واہ اب اقرار کر لیا آپس میں گواہ بھی ہو جاؤ آپس میں گواہ بھی ہو جاؤ آپس میں گواہ بھی ہو جاؤ اور اپنے محبوب کی شان بتا رہا ہے انبیاء کرام سے اقرار بھی لے لیا آپس میں گواہ بھی کر دیا اور آگے فرماتا وانا معکم من الشاہدین اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں خدا خود گواہ اب یہاں پر بتانے کی بات یہ ہے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب اپنے لیے وعدہ لے رہا تھا تو ساری روحوں کو اکٹھا کر کے لے رہا تھا ان میں وہ بھی تھے جو دنیا میں آنے کے بعد اپنے اقرار پر قائم رہنے والے تھے وہ لوگ بھی تھے جو آنے کے بعد مکر جانے والے تھے وہ لوگ بھی تھے وہاں وعدہ کر چکے یہاں دنیا میں آنے کے بعد کہیں پتھر کو خدا مانیں گے کہیں خود کو کہیں جو ہے درخت کو خدا مانیں گے کہیں دریا کی طغیانی دیکھ کر کے اسے خدا مان بیٹھیں گے کہیں سورج کے سامنے ہاتھ جوڑتے نظر آئیں گے یعنی دنیا میں آ کر کے انکار کرنے والے وعدہ خلافی کرنے والے بھی تھے مگر اپنے لیے وعدہ لیا تو جانتا تھا کہ یہ مکر جائیں گے اقرار کرنے کے بعد انکار کر بیٹھیں گے مگر وعدہ لے رہا ہے تو ان سے بھی لے رہا ہے اور محبوب کی باری آئی تو صرف انکار کرنے والوں کو الگ نہ کیا بلکہ جس کے اندر انکار کرنا ممکن تھا امکان جس کا تھا کہ مکر سکنے کی صلاحیت تھی اسے بھی الگ کر دیا ان لوگوں کو رکھا جن کا انکار ممکن ہی نہیں ہے وعدہ خلافی ہو ہی نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتی غلطی ممکن ہی نہیں ہے ان کا دنیا میں آ کر کے مکرنا ممکن ہی نہیں ہے ایسی جماعت کو بلا کر کے وعدہ لے رہا ہے مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ خدا بتا رہا ہے اے دنیا والوں میرے محبوب کی شان تم سمجھ لو کہ میری باری تھی تو مجھے یہ گوارا تھا کہ میرا اقرار کرنے کے بعد وہ دنیا میں جا کر کے بھلے مکر جائے مگر محبوب کے تعلق سے وعدہ کر کے جائے اور مکر جائے یہ مجھے گوارا نہیں ہے لہذا وعدہ لیا جائے گا تو اس جماعت سے لیا جائے گا جس جماعت کا انکار کرنا ممکن ہی نہیں سبحان نعرہ نعرہ رسالہ مسلک اعلی حضرت عشق محبت پیار محبت فیضان شیر سنت خلیفہ حضور شیر ہندوستان نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو بتانا یہ ہے کہ عالم ارواح میں ذکر ہو رہا ہے تو محبوب کا وہاں وعدہ لیا جا رہا ہے تو محبوب یعنی وہاں بھی بتایا جا رہا ہے اے نبیوں کی جماعت آپ بھی دیکھ لیں کہ یہ سب کچھ کس کے لیے ہے مدینے کے تاجدار کے لیے سب نبی کے لیے ہے وہ عالم میں نبی کے لیے ہے اب دنیا میں جب بھیجنے کی باری آئی دنیا میں بھیجا جا رہا ہے تو اب انسانوں کو جب بھیجنے کی باری آئی تو حضرت آدم علیہ السلام کا جسم پاک تیار ہوا روح ڈالی گئی اب جب آنکھیں کھلی جنت میں تو اپنے رب کے نام کے ساتھ محبوب کا نام دیکھیں سبحان اللہ دنیا میں آئے اب خدا کی بارگاہ میں استغفار کر رہے ہیں تو محبوب کا وسیلہ دے رہے ہیں خدا پوچھتا ہے اے میرے پیغمبر آدم علیہ السلام تمہیں میرے محبوب کے نام کا علم کیسے ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے مولا جنت میں جب میں نے آنکھیں کھولی تھی تو تیرے نام کے ساتھ محبوب کا نام دیکھا تھا محمد رسول اللہ کا نام پاک موجود تھا تو میں نے جان لیا کہ ہو نہ ہو تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی ذات ہے تو یہ یہی ذات ہے یعنی بتا دیا جنت میں ہے تو وہاں محبوب کا نام ہے عرش پر ہے تو محبوب کا نام ہے اور فرش پر ہے تو محبوب کا نام ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا اے
आदम जान लो कि ये जन्नत बनी है तो नबी के लिए बनी है, ये हूरें हैं नबी के लिए, ये गिलमा है नबी के लिए, ये अर्श व कुर्सी है नबी के लिए, ये लौह व कलम है नबी के लिए, ये जमीन व आसमान है नबी के लिए। अब जब ये दुआ की हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तो खुदा फरमाता है, ऐ मेरे पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम, तुमने मेरे ऐसे महबूब का वसीला दिया है कि अगर इस वसीले से पूरी दुनिया के हर एक इंसान के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते तो मैं सबको माफ कर देता। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। ज़मीन जन्नत है तो वहाँ नबी का जन्नत नबी के लिए, आलम अरवाह में नबी का जिक्र है, अंबिया से वादा लिया जा रहा है नबी के लिए। अब नबियों को भेजा गया तो किस लिए भेजा गया है? नबियों को भेजा जा रहा है तो इसलिए भेजा जा रहा है। ऐ आदम अलैहिस्सलाम, दुनिया में जाकर के बता दो कि आखिरी नबी तशरीफ लाने वाले हैं, हजरत आदम आ रहे हैं, हर नबी की आने की खबर दे रहे हैं, हजरत नूह तशरीफ ला रहे हैं, आने वाले नबी की खबर दे रहे हैं, हजरत दाऊद आ रहे हैं, आने वाले नबी की खबर दे रहे हैं, हजरत ज़करिया आ रहे हैं, आने वाले नबी की खबर दे रहे हैं, हजरत मूसा आ रहे हैं तो आखिरी नबी की खबर दे रहे हैं। यानी सारे नबियों को भेजा इसलिए गया है कि दुनिया वालों को मेरे महबूब का मकाम बता दो, मेरे महबूब की अजमत सिखा दो, मेरे महबूब की रिफ़अत व सरबुलंदी बता दो। यानी सबको भेजा गया नबी के लिए। आदम अलैहिस्सलाम आए नबी के लिए, ज़करिया अलैहिस्सलाम आए नबी के लिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए नबी के लिए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आए नबी के लिए। सबकी ज़बानों पर जिक्र है तो मेरे नबी का जिक्र है, सबकी ज़बानों पर चर्चा है तो मेरे नबी का जिक्र, मेरे नबी का चर्चा है। यानी हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक सब आए तो नबी के आने की बिशारत देने आए। तो पता क्या चला? यानी सब आ रहे हैं तो नबी के लिए आ रहे हैं। आला हज़रत ने जब ये मंजर देखा तो पुकार के कहा, कलीलो नजी मसीहो खलीलो नबी रसूलो नबी अतीको वसी गनियो अली सना की ज़बान तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, खलीफा शेरे हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान। सना की ज़बान तुम्हारे लिए, सब आ रहे हैं नबी के लिए, सब आ रहे हैं नबी की बिशारत देने आ रहे हैं, आने वाले नबी की खुशखबरी सुनाने आ रहे हैं। अब आइए, अब इसी में फरमाया अतीको वसी गनियो अली, सना की ज़बान तुम्हारे लिए। यानी सब ने गीत गाया है तो महबूब का गीत गाया है, सब आए हैं तो नबी के लिए आए हैं, दुनिया बनाई गई है तो नबी के लिए, कायनात का वजूद हुआ है नबी के लिए। अल्लाह फरमाता है, लौला का लमा खलक़तु दुनिया वल अफ़लाक वल अर्दीन औ कमा क़ाल रब्बुल इज़्ज़ा। यानी ए महबूब, अगर तुम्हें पैदा करना ना होता तो न ज़मीन को बनाता, न आसमान को बनाता और न कायनात को बनाता, किसी मखलूक को न बनाता। यानी बता दिया खुदा ने सबको बनाया है तो नबी के लिए, सब दुनिया में आए हैं तो नबी के लिए, दुनिया में भेजा गया है तो नबी के लिए। आला हज़रत ने इसीलिए फरमाया हमें ज़बान दी गई नबी के लिए, जिसमें रूह है तो नबी के लिए, ये जान है नबी के लिए, ये आज़ाए बदन है ये नबी के लिए है। हमको यहाँ भेजा गया है तो नबी के लिए, और वहाँ उठाया भी जाएगा तो नबी के लिए। ज़हन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हम तो ये ज़बान से पढ़ रहे हैं, मगर हकीकत में जिन्होंने करके दिखाया है कि ज़बान भी नबी के लिए है, हाथ भी नबी के लिए है, जान भी नबी के लिए है। वो तारीख पढ़ो, अपने बच्चों को सहाबा की तारीख पढ़ो। कसम खुदा की, अगर तुमने अपने बच्चों को सैयदुल शोहदा अमीर हमजा की तारीख पढ़ाई है, अगर तुम्हारा बच्चा फारूक आज़म की तारीख पढ़ लेगा, अगर तुम्हारा बेटा खालिद बिन वलीद की तारीख पढ़ लेगा, अगर तुम्हारा शहजादा हजरत मौला अली का किरदार पढ़ लेगा, अगर तुम्हारा बेटा हजरत तलहा की तारीख पढ़ लेगा, अगर तुम्हारा बेटा हजरत हंज़ला की तारीख पढ़ लेगा, अगर
اگر تمہارا بیٹا عبد الرحمن بن عوف کی تاریخ پڑھ لے گا تو سن لو، ارے وہ کافر تو کافر ہے، وہابی تو وہابی ہے، دیوبندی تو دیوبندی ہے، کبھی صلح کلی نہیں ہوگا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء اکرام، نعرہ تکبیر، باطل کا کر خاتمہ، باطل کا کر خاتمہ، چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تاریخ صحابہ سے اپنے شہزادوں کو، اپنے بچوں کو روشناس کراؤ، بتاؤ کیا تیور تھا، کیا تاریخ تھی۔ ہم زبان سے تو پڑھ رہے ہیں ذہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، مگر پڑوسی کو نہیں چھوڑ پا رہے ہیں۔ پڑوسی ہے وہابی ہے تو لوگ کہتے ہیں مجبوری ہے، پڑوس میں رہتا ہے اس لیے بلا لیا تھا، محلے میں تھا اس لیے پوچھ لیا تھا۔ جب کوئی پوچھے کہ تم نے فلاں وہابی کو دعوت کیوں دی تھی، شادی میں کیوں بلا لیا تھا، تمہاری شادی میں رافضی کیسے آیا، تو وہ پرانے تعلقات تھے، وہ کاروبار کا معاملہ تھا، وہ فلاں معاملہ تھا، وہ میں نے نہیں بلایا تھا، وہ فلاں نے بلا لیا تھا، وہ انجانے میں آ گیا تھا، میں نے دعوت تو اس کو دی تھی مگر وہ اس کا دوست تھا اس لیے آ گیا۔ 10 یوں بہانے ہیں تو پتہ کیا چلا، زبان سے تو کہتے ہو، دہن میں زبان نبی کے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، مگر حقیقت کچھ اور دکھتی ہے، مسلمان میں کچھ اور آتا ہے کہ دہن میں زبان پڑوسی کے لیے، ہماری دعوت محلے کے لیے، رشتہ دار کے لیے، پٹی دار کے لیے، علاقے والوں کے لیے، اگر نبی کے لیے دہن میں زبان ہوگی، نبی کے لیے بدن میں جان ہوگی، تو تیور یہ نہیں ہوگا بلکہ تیور یہ ہوگا، جو جان مانگو تو جان ہے، جو مال مانگو تو ہے گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا چاہو جلال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری، چمن چمن کلی کلی، فیضان شیر سچا، فیضان حضور شیر ہندوستان، فیضان باجی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ تھے جن کا نعرہ بھی تھا تو کردار بھی تھا۔ نبی نے فرمایا جنگ بدر میں چلنا ہے، صحابہ نکل گئے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ جنگ احد کی باری آئی، نبی نے بلایا چل دیے، یا رسول اللہ بدر میں ہے جا تمہارے لیے۔ جنگ خندق کی باری ہے، صحابہ چل دیے، یا رسول اللہ یہ سر بھی تمہارے لیے، یہ بدن بھی تمہارے لیے، یہ جسم سے جان بھی تمہارے لیے۔ میدان میں آ گئے، میں یہ دیکھا کہ ادھر 313 ہے اور ادھر ہزاروں کی تعداد ہے، اس لیے کہ وہ جان بچانے جاتے، یہ دیکھتے وہ جان بچانے نہیں گئے تھے، وہ تو اس لیے گئے تھے، یا رسول اللہ جان دی گئی ہے آپ کے لیے دی گئی ہے، ہاتھ دیا گیا ہے آپ کے لیے دیا گیا ہے، سر دیا گیا ہے آپ کے اوپر قربان کرنے کے لیے دیا گیا ہے، اس لیے وہ جانتے تھے سب نبی کے لیے ہے، لہذا کبھی پلٹ کے سوال نہ کیا، ادھر ہزاروں ہزار ہے، ادھر 313 ہے، مقابلہ کیسے ہوگا، بلکہ نکل پڑے، جنگ بدر ہو تو اعلان ہے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے۔ جنگ خندق ہے تو صحابہ کہہ رہے ہیں ہم آئے یہاں تمہارے لیے۔ جنگ احد ہے تو صحابہ کہہ رہے ہیں ہم آئے یہاں تمہارے لیے۔ جنگ یرموک ہے، صحابہ نکل پڑے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے۔ جنگ خیبر ہے، صحابہ نکل پڑے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے۔ اولاد کی ضرورت ہے، اولاد کو بھی لے چل پڑے، یا رسول اللہ اولاد بھی آپ کے لیے ہے، یا رسول اللہ مال کی ضرورت ہے، مال بھی حاضر ہے، یہ بھی آپ کے لیے ہے، خاندان کو چھوڑنا ہے ہم نے چھوڑ دیا، یہ بھی آپ کے لیے ہے، گھر کو چھوڑنا ہے ہم نے چھوڑ دیا، یہ بھی آپ کے لیے ہے، مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جانا ہے،
یا رسول اللہ تیار ہے، یہ بھی آپ کے لیے، مال آپ کے لیے، اولاد آپ کے لیے، جسم آپ کے لیے، جان آپ کے لیے، خون آپ کے لیے، میری ساری زندگی سب کچھ سرمایہ آپ کے لیے ہے، آپ ہیں تو سب ہے، اور آپ کے بغیر ہم کچھ نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ، یا رسول اللہ، صدیق اکبر، زندہ باد، فاروق اعظم، زندہ باد، مولا علی، زندہ باد، صحابہ اکرام، عظمت اہل بیت اطہار، زندہ باد، تکبیر، اللہ اکبر۔ رسالہ۔ کیسے صحابہ نے قربانیاں دی ہیں سب نبی کے لیے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، ایک صحابی ہے، صبح جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، رات ہے، صبح جنگ میں جانا ہے، ایک صحابی دعا کرتے ہیں، دوسرے صحابی آمین کہہ رہے ہیں، صحابی رسول دعا کرتے ہیں، مولا کل جنگ کا مارکا ہوگا، کافروں کا سامنا ہوگا، دشمنان رسول مقابلے میں آئے ہیں، مولا میری دعا یہ ہے کہ میں کافروں سے مقابلہ کروں، کافر میرے مقابلے میں ہو، میں اسے ماروں، وہ مجھے مارے، میں اس کا سر قلم کروں، وہ میرے اوپر حملہ کرے، میں مارتا جاؤں یہاں تک کہ ایک منزل وہ آئے کہ مجھے شہادت کا درجہ مل جائے، میں شہید کر دیا جاؤں، میری زبان کاٹ لی جائے، میری آنکھیں نکال دی جائیں، میرے کان کاٹ دیے جائیں، میرے ہاتھ بازو کاٹ دیے جائیں، میرا پیر قلم کر دیا جائے۔ دوسرے صحابی آمین 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 کہتے جا رہے ہیں، وہ دعا کر کے جا رہے ہیں، وہ آمین آمین کہتے جا رہے ہیں، دعا ختم ہوئی تو دوسرے آمین کہنے والے صحابی نے پلٹ کے سوال کیا، اے میرے نبی کے مقدس صحابی، بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ آپ نے کیسی دعا کی ہے؟ لوگ دعا کرتے ہیں میدان جنگ میں جاؤں، دشمنوں کا مقابلہ ہو، ان پر فتح پا جاؤں، ان پر غلبہ حاصل ہو جائے، میں غالب ہو جاؤں وہ مغلوب ہو جائے، میں فتح مند ہو جاؤں وہ مفتوح ہو جائے، مگر اے میرے نبی کے صحابی یہ کون سی دعا ہے؟ آپ اپنی زبان کٹوانے کی دعا کر رہے ہیں، کان کٹوانے کی دعا کر رہے ہیں، آنکھیں نکلوانے کی دعا ہو رہی ہے، بازو کٹوانے کی دعا ہو رہی ہے۔ تو وہ صحابی رسول عرض کرتے وہ جواب دیتے ہیں، اے میرے نبی کے مقدس صحابی، ہمیں یہاں بھیجا کیوں گیا ہے؟ دنیا میں ہم آئے کیوں ہیں؟ خدا کا قیامت کے دن پوچھے گا، اے میرے نبی کے صحابی، ہاتھ دیا تھا کیا کیا؟ زبان دی تھی کیا کیا؟ آنکھیں دی تھی کیا کیا؟ تمہارے بدن میں ہم نے رگوں کے ذریعے سے خون کو دوڑایا تھا کیا کیا؟ بازو تھے کیا ہوئے؟ تمہارے پاس دو پیر تھے کیا ہوئے؟ تو جب میدان جنگ میں یہ میرے اعضاء کٹ جائیں گے، بازو الگ ہو جائے گا، پیر کٹ کے جدا ہو جائے گا، زبانیں کاٹ لی جائیں گی، آنکھیں نکال دی جائیں گی، تو میں کل قیامت کے دن کہوں گا، مولا جو کچھ تو نے دیا تھا نبی کے لیے، میرا بازو تھا نبی کے لیے، میری آنکھیں تھی نبی کے لیے، میری زبان تھی نبی کے لیے، میرا سر تھا نبی کے لیے، بدن میں جان تھی نبی کے لیے، ہم دنیا میں بھیجے گئے تھے نبی کے لیے، مولا بازو کٹوایا ہے نبی کے لیے، زبان کٹوائی ہے نبی کے لیے، آنکھیں نکلوائی ہے نبی کے لیے، کان کٹوائے ہیں نبی کے لیے، اپنی جان دے دی ہے نبی کے لیے۔ اب اعلیٰ حضرت نے جب وہ منظر دیکھا تو پکار کے کہا، اے سنیو اپنا بھی تیور یہی بناؤ، صحابہ سے تاریخ، صحابہ کی تاریخ پڑھ کے عشق رسول اپنے اندر پیدا کرو اور نعرہ لگاؤ، دہنے زبان تمہارے لیے، دہنے زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان، تمہارے لیے، ہم آئے یہاں، تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں، تمہارے لیے، بنے تو جہاں۔ تو یہ صحابہ کی تاریخ ہے۔
انہوں نے گھر کو نہ دیکھا، خاندان کو نہ دیکھا، سر کٹوانے نکل پڑے، وہ جان دینے نکل پڑے، وہ جو ہے اپنا خون بہانے کے لیے چلے گئے، اپنی اولاد کی فکر نہ کی، وہ بچے یتیم ہو جائے کوئی بات نہیں، بیوی بیوہ ہو جائے کوئی بات نہیں۔ اے مسلمانوں، اے مسلمان کہلانے والوں، اے صحابہ سے محبت کرنے کا دم بھرنے والوں، ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانک کر کے دیکھو، ایک طرف تمہاری زبان پہ نعرہ ہے، ہمارے ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے، ہمارے دل میں صحابہ کی محبت ہے، ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں، اور دوسری طرف ایک وہابی کو نہیں چھوڑ پا رہے ہو، پڑوس میں وہابی ہے تو دعوت نامہ دینے کے لیے اس کے گھر جا رہے ہو، تم سے ایک دشمن رسول نہیں چھوٹ پا رہا ہے، اور دعویٰ ہے گھر میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم صحابہ کے طریقے پر ہیں، صحابہ کے طریقے پر جو ہوتا ہے وہ جان تو دے دیتا ہے، وہ جان کی بازی تو لگا دیتا ہے، صحابہ کے طریقے پر ہوگا تو قسم خدا کی نہ کبھی کسی دشمن رسول سے سمجھوتا کرے گا، اور نہ ہی کسی دشمن رسول سے ہاتھ ملائے گا، اور نہ ہی وہ دائیں اور بائیں دیکھے گا، وہ دعوت دینے جائے گا، دعوت میں یہ نہیں دیکھے گا کہ قاری گلزار صاحب دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے امام صاحب دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں، آزاد بھائی دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں۔ حضرات گرامی، اگر واقعی صحابہ کا تیور دل میں ہوگا، اگر واقعی صحابہ کا تیور ہوگا، وہ جذبہ ہوگا، وہ ہمت اور حوصلہ اگر ہوگا، تو قسم خدا کی نہ ادھر دیکھے گا نہ ادھر دیکھے گا، نعرہ لگائے گا یا رسول اللہ، جو آپ کا ہے وہ ہمارا ہے، جو آپ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، اس لیے کہ سب کچھ ہے تو وہ آپ کے صدقے میں ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے، جہان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام تو ہیں ہی، اس زمانے کے صحابہ کرام کے شہزادے بھی ہوا کرتے، نوجوان تو نوجوان ہیں، بچے، جنگ بدر ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ دو بچے میرے قریب آئے، بچوں کا تیور دیکھیں اس دور کے، دو بچے فرماتے ہیں دو بچے میرے قریب آئے، ایک بچے نے میرے کان میں دھیرے سے پوچھا کہ چچا یہ بتائیے کہ ابو جہل کون ہے، اور دھیرے سے اس لیے پوچھا کہ دوسرا بھائی، تو فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ ابو جہل کو پہچان کے کرو گے کیا، تو کہا میں نے سنا ہے کہ اس نے میرے نبی کی توہین کی ہے، اور میں نے قسم کھا لی ہے کہ یا تو اسے ماروں گا یا جنگ کر کے خود شہید ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ وہ تھا 8-9 سال کے بچوں کا تیور، گستاخ رسول، سن لیا نبی کی گستاخی کی ہے تو یا تو مر جاؤں گا یا مار دوں گا۔ اور ہم اور آپ اپنے بچوں کو کیا سبق دے رہے ہیں کہ یہ تیور سکھا رہے ہیں؟ گستاخ رسول کے تعلق سے اگر شدت اور سختی بتائی جائے، ان مرتد وہابیوں دیوبندیوں کا حکم بتایا جائے کہ ان سے ملنا حرام، ان سے سلام کلام حرام، یہ شریعت کا قانون ہے۔ آج تو نہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سر کٹواؤ، نہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جا کر کے سر قلم کر کے لے آؤ، بس اتنی سی بات کی جا رہی ہے کہ ان سے الگ ہو جاؤ، تو اسی پہ آپ کھڑے نہیں اتر پائے تو کیسے مسلمان، کیسے عاشق رسول وہاں تیور دیکھیں گے؟ اب اسی لیے میں نے کہا کہ اگر اپنے بچوں کو صحابہ کی تاریخ پڑھا دو گے تو بچہ وہابی تو وہابی، دیوبندی تو دیوبندی، غیر مقلد تو غیر مقلد ہے، صلح کلی بھی نہیں ہوگا۔ جب وہ تیور دل میں ہوگا تو دشمن رسول کا چہرہ دیکھنا تو بڑی بات ہے، دیکھے گا تو نفرت میں تھوکے بغیر نہ رہے گا۔ جی 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 بے شک، اگر وہ عشق رسول تو ہو، وہ محبت رسول تو دل میں ہو، تو اس بچے نے پوچھا، فرماتے ہیں
تو میں نے بتا دیا اشارہ کر کے کہ وہ ابو جہل کھڑا ہے۔ دوسرے بچے نے پھر میرے کان میں پوچھا دھیرے سے کہ چچا ابو جہل کون ہے؟ فرماتے میں نے ان سے بھی پوچھا بیٹا ابو جہل کے بارے میں جان کے کیا کرو گے؟ تو اس بچے نے بھی جواب دیا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ میرے نبی کا گستاخ ہے اور میں نے قسم کھائی کہ جنگ کے میدان میں جا کر کے یا تو اسے مار دوں گا یا خود جان دے دوں گا، واپس نہیں آؤں گا بغیر اس کی جان لیے ہوئے یا جان لیے ہوئے۔ اب یہ تیور فرماتے ہیں ان دونوں کا نام کیا تھا؟ ایک کا نام حضرت معاذ ہے اور ایک کا نام حضرت معوذ ہے۔ یہ دونوں شہزادے ہیں، میدان جنگ میں ہیں، یعنی وہ شہزادے یہ جان چکے تھے ہمارا آنا کس لیے ہے، ہم یہاں دنیا میں بھیجے کس لیے گئے ہیں۔ اب یہ دونوں شہزادے، یہ دونوں بچے بچپنے کی عمر میں ہیں، چھوٹی چھوٹی تلواریں ہاتھ میں ہیں، دونوں لہراتے ہوئے تلوار کو میدان میں نکلتے ہیں اور ابو جہل کے سامنے جا کر کے ابو جہل پر وار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان دونوں ننھے ننھے بچوں نے اس ابو جہل جیسے جہنمی کو وہی مار کر کے ڈھیر کر دیا اور دنیا والوں کو بتا دیا اے دنیا والوں اگر تم سچے عاشق رسول بن جاؤ گے تو 8 سال کا بچہ بھی ہوگا، 9 سال کا بچہ بھی ہوگا تو بڑے سے بڑے گستاخ رسول کے لیے تنہا کافی ہوگا، تنہا وہ بلند ہوگا اور 313 ہو کر کے ہزاروں پر وہ کامیابی حاصل کریں گے، ہزاروں پر وہ فتح حاصل ہوگی، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اے مسلمانوں تم ہی بلند ہو اگر سچے مومن ہو، تو ایمان والے تو بن جاؤ، غلبہ دینا تو اللہ کے دست قدرت میں ہے، فتح مندی تو دے عطا فرمانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ مگر افسوس صد افسوس آہر اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ آج یہ تاریخیں تو لوگ سنتے ہیں اور قصہ کہانی سمجھ کر کے اس کان سے سن کر کے اس کان سے نکال دیتے ہیں۔ مسلمانوں یہ قصہ کہانی نہیں ہے، یہ تاریخیں اس لیے دہرائی جاتی ہے کہ تم اپنے اندر وہ ایمانی جذبہ پیدا کرو، وہ ایمانی جوش اور ولولہ پیدا کرو، اور کسی گستاخ رسول اور دیش کے آتنکواد کسی وہابی اور دیوبندی کو برداشت نہ کر سکو، اسے اپنے گھر میں دعوت دے کر کے نہ بلاؤ، اس کے وہاں کھانا کھانے نہ جاؤ۔ ہم یہ نہیں کہتے اور ہمارا ملک بھی، ہمارے ملک کا قانون اجازت نہیں دیتا، ہمارے ملک میں جو قانون ہے ہم پر اس پر پابندی کرنا، اس کو ماننا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم ملک کے قانون کے تحت رہتے ہیں، اسی لیے ہمارے علماء نے فرمایا ہے اپنی مسجدیں بناؤ تو بورڈ لگا دو وہابیوں کا آنا منع ہے، دیوبندیوں کا آنا منع ہے، غیر مقلد اہل حدیث کہلانے والوں کا آنا منع ہے، رافضیوں کا آنا منع ہے، شیعوں کھٹملوں کا آنا منع ہے۔ کیوں؟ اس لیے منع ہے کہ وہ الگ فرقے کا ہے، تم الگ فرقے کے ہو، اگر وہ آئے گا وہ دیش کا آتنکواد بھی ہے۔ آج دیوبند پر چھاپا اس لیے پڑ رہا ہے کہ آتنکواد وہاں مل رہے ہیں، ندوہ پر چھاپا اس لیے پڑ رہا ہے کہ آتنکواد وہاں نظر آ رہے ہیں، سہارنپور میں جا کر کے پکڑے جا رہے ہیں، اور جس آتنکواد کو پکڑا جا رہا ہے کہیں ندوہ سے تعلق ہے، کہیں دیوبند سے تعلق ہے، کہیں سہارنپور سے تعلق ہے، کہیں تبلیغی جماعت میں گھسا ہوا ہے، کہیں جماعت اسلامی سے کانٹیکٹ میں ہے۔ قسم خدا کی جو غریب نواز والا ہے وہ کہیں آتنکواد میں نہیں ہے، جو صابر پاک والا ہے وہ کبھی آتنکواد میں نہیں آتا ہے، جو سرکار محبوب الہی والا ہے وہ کبھی کسی آتنکواد کے ساتھ کبھی نہ ملے گا نہ جلے گا۔ اسی وجہ سے آج کی گورنمنٹ بھی جان رہی ہے کہ آتنکواد ہے تو تبلیغی جماعت میں ہے، اسی وجہ سے دلی کے اندر مرگھٹ کے دیوبندیوں کے تاہا لگا دیا، وہاں دروازہ بند کر دیا، مگر محبوب الہی کا دربار کھلا ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، فیضان سرکار محبوب الہی، وہابی آتنکواد مرداباد، وہابی آتنکواد، دیوبندی آتنکواد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا نعرہ لگائیں گے،
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आज बहुत से मौलवियों की जबान तो नहीं खुल रही है, बयान करने की ताकत नहीं हो रही है, जी जी जी, मगर खुदा बंदे कुद्दूस कादिर मुतलक है। इन आतंकवाद को जानते हुए तुम पर्दा पोशी कर रहे हो। सुलह कुल्ली मौलवियों नहीं बता रहे हो तो तुम ना बताओ, अल्लाह ताला जिससे चाहेगा पहचानवा दे। तुम नहीं बताओगे आतंकवाद कौन है तो बीजेपी वाला बताएगा आतंकवाद कौन है, बजरंग दल वाला बताएगा आतंकवाद कौन है। बीजेपी वालों को भी आरएसएस वालों को भी समझ में आ गया। कई लोगों का बयान वीडियो के जरिए से आ चुका है और लोगों ने, गैर मुस्लिम ने, हिंदुओं ने कहा है कि अगर देश को आतंकवाद से बचाना है, देश को अफगानिस्तान बनने से बचाना है तो तबलीगी जमात पर पाबंदी लगानी है। बेशक 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक लोगों को समझ में आ गया कि आतंकवाद देवबंद में है, बेशक आतंकवाद तबलीगी जमात में है। मौलवियों, सुलह मौलवियों, तुम्हें निकाह पढ़ा के नजराना लेना है, इसलिए तुम ना बोलो। तुम्हें दावत उड़ानी है, तुम ना बोलो, मगर खुदा जिससे चाहेगा बुलवा देगा। बेशक बेशक। बीजेपी वालों की चादरें गरीब नवाज की बारगाह में जा रही है बेशक बेशक। और लखनऊ की सरजमीन पर हजरत सरकार शाह मीना के मज़ार पाक पर अभी काम हुआ है तो एक गैर मुस्लिम हिंदू ने एक काम करवाया है। मतलब क्या है, इनको पता चल गया है कि अगर अमन व अमान वाले देश में है तो वो गरीब नवाज वाले हैं, साबिर पाक वाले हैं, हुबे इलाही वाले हैं, वारिस पाक वाले हैं, जिंदा शाह मदार के मानने वाले हैं और शाह बरकतुल्लाह मारहरवी के मानने वाले हैं, हजरत सरकार शाह फजलुल्लाह कालपुरी के मानने वाले हैं, सरकार आला हजरत के मानने वाले हैं, मजहर आला हजरत शेरे पेशे अहले सुन्नत के मानने वाले हैं। दरगाहों पर जाने वाले अमन पसंद है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बताइएगा कि हमारे उलमा ने इसीलिए मना किया, मस्जिदों में बोर्ड लगाओ। क्यों? हम पहुंचेंगे मस्जिद में, नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ के सलातो सलाम पढ़ेंगे, वहाबी आएगा कहेगा ये पढ़ने का सबूत दो, ये पढ़ना जायज कैसे है, ये नहीं होना चाहिए, ये शिर्क है। तो अब जब वो एतराज करेगा, कोई सरफिरा सुन्नी होगा तो वो पलट के तमाचा भी मार सकता है कि सलाम पढ़ने पर सबूत मांगता है, तू अपने बाप की औलाद है, तू सबूत दे। पहले तू सबूत लेके आके तू अपने बाप ही के नुतबे से है, किसी और के नुतबे से नहीं है। नबी के सलाम पर तुझे सबूत याद आ जाए, तू सबूत मांग सकता है, तो क्या मैं तेरे हलाली होने का सबूत नहीं मांगता? जी जी जी, मैं भी कहता हूँ तू हलाली नहीं है, अब सबूत लेके जी। तो अब जाएगा माँ के पास, अब उसके बाद पाबंदी लगाएगा कि अब दो गवाह खड़ा करो फिर मुझे पैदा करो। जी जी यानी आने वाली नस्लें इनकी आए तो अब दो गवाह साथ में रहे। जी। अब जब दुल्हन आए इनके वहाँ, ये जो हर बात में सबूत मांगते हैं ना, जब तुम सब सलाम पर सबूत मांगोगे, फातिहा पर सबूत मांगोगे, लंगर पर सबूत मांगोगे, खिचड़े पर सबूत मांगोगे, सबीले हुसैन पर सबूत मांगोगे, तो हम सबसे सबका जवाब देंगे, मगर तुम्हारे हलाली होने का सबूत मांगेंगे। हम सबका सबूत देंगे और तुम इसका सबूत लाओ, हम सबका सबूत लाते हैं। तो मजबूर जब सबूत मांगेंगे तो एक ही तरीका है कि अब आने वाली नस्लों के पास तुम्हारे सबूत हो जाए। इसका एक तरीका है कि जब तुम्हारी बेटी बियाह करके जाए तो दो गवाह भी भेज देना कि हर जगह साथ में रहे, और वो मौका पड़ने पर वो दो गवाह सामने आए, हाँ मैं गवाही देता हूँ कि ये अपने बाप से है। वो एक मौके के लिए, एक लम्हे के लिए जुदा ना हो, तब वो गवाही ले सकता है।
عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، بے شک یہ خطائیں اسے منظور بڑھانا دے سبحان اللہ سبحان بتا یہ رہا تھا کہ اس لیے ہمارے علماء نے امن کو برقرار رکھنے کے لیے پابندی لگائی ہے کہ جب مسجدوں میں دو طرح کے لوگ پہنچیں گے تو جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولیے۔ محفل میں آئیں گے، ہم کھڑے ہو کے سلام پڑھیں گے، وہ اعتراض کرے گا، جھگڑا ہونے کا اندیشہ ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طریقے سے مسجد میں ایسا معاملہ ہوگا، جھگڑا ہونے کا اندیشہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے ہمارے علماء نے یہ بتایا کہ جھگڑا بھی نہ ہو، فساد بھی نہ ہو، اور ان کی نحوست سے تم بچ بھی جاؤ، ان کی نحوست سے تم بچ بھی جاؤ۔ اور حدیث پاک میں ہے لا تصلوا مع بد مذہبوں بد دینوں کے ساتھ نماز نہ پڑھو۔ تو ان کے ساتھ نماز پڑھنے سے منع شریعت نے کیا ہے، ہمارے اور آپ کے آقا نے کیا ہے، جس آقا کے لیے ساری کائنات بنی ہے۔ تو لہذا ہم پر لازم ہے کہ نہیں کہ اپنے نبی کی بات مانیں؟ بولیے۔ حضرت قاری گلزار صاحب یا آپ کے امام صاحب یہ کہے کہ وہابیوں کے ساتھ ملو نہیں، جلو نہیں، کھاؤ نہیں، پیو نہیں، تو کہتے ہیں یہ کون سے امام صاحب آ گئے، یہ کہاں سے آ گئے؟ فلاں امام نے تو کبھی بتایا ہی نہیں، فلاں پیر نے تو کبھی بتایا ہی نہیں، فلاں مفتی نے تو کبھی بتایا ہی نہیں۔ تو سنو، نہ فلاں پیر کے بعد کی شریعت ہے، نہ فلاں مفتی کے بعد کی شریعت ہے، شریعت رسول پاک کی ہے۔ بے شک بے شک ہم اپنے گھر کی بتائیں تو ہمارا گریبان پکڑو، اور رسول اپنے پاک کی بتائیں تو سر جھکا دو اور مان لو، اسی کا نام ایمان ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ طرح طرح کے فتنے ہیں، وقت کی قلت ہے، انشاءاللہ پھر موقع ملے گا اور باتیں ہوں گی، مگر چند باتیں بتاتا چلوں زمانے کے حالات۔ اب نئی نئی جماعتیں نکلی، ہم بھی سنی ہیں، ہم بھی اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہم بھی اعلیٰ حضرت والے ہیں، جی 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 سنتوں پر عمل پیرا ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ امامہ باندھنا سنت ہے، سرما اس طرح سے لگانا سنت ہے، مسواک یوں کرنا سنت ہے، اور ہاتھ ایسے دھونا سنت ہے، کھانا ایسے کھانا سنت ہے، اور رومال ڈال لو آپا بن جاؤ اور کہو کہ یہ سنت ہے، وہ سنت ہے، طرح طرح کی سنتیں لاؤ۔ میں کہتا ہوں سب سنتیں ہیں، مگر اس سنت کو کیوں بھول گئے کہ نبی نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر کے اعلان فرمایا تھا جتنے منافق ہیں وہ مسجد سے نکل جائیں۔ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان جب اللہ۔ منافق نہ نکلے تو نبی نے نام لے لے کر کے بھگایا۔ بولیے نام لے لے کے بھگایا۔ اچھا آج ایک سوال اور آتا ہے۔ الحمدللہ یہ خانقاہ حشمتیہ کا فیضان ہے کہ جب حشمتیوں میں شادی ہوتی ہے نا تو کارڈ پہ جی کہ اس شادی میں کوئی وہابی نہیں آئے گا، بے شک دیوبندی نہیں آئے گا، رافضی نہیں آئے گا، قادیانی نہیں آئے گا۔ تو وہاں تو دور ہے، ادھر ذرا کلی دیکھتا ہے، اس کی کیا ضرورت تھی، یہ کیوں لکھوایا؟ بولیے آتا نا۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں بڑے پاک صاف بنتے ہیں اور حقیقت میں معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ نہیں، جب ہم کسی کو بلائیں گے ہی نہیں، دعوت ہی نہیں دیں گے تو آئے گا کہاں سے؟ جی 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 آتے لاتے بات، ہم دعوت دیں گے جب آئے گا، دعوت ہی نہیں دیں گے تو آئے گا کہاں سے؟ ہم دعوت نہیں دیں گے، کارڈ پہ لکھوانے کی ضرورت کیا ہے؟ جی 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 یہ جو ایک لاتے ہیں نا، اس کی ضرورت کیا ہے؟ اب سنیے، ضرورت تو بہت کچھ ہے مگر چند باتیں بتاتا چلوں۔ یہی کہ پہلی چیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے منافقین کو بھگایا، بولی ہے نکالا، بھگایا ہے نا ایسا؟ بے شک بے شک۔ تو نبی چاہتے تو جمعہ کے دن اذان سے پہلے اپنے قاصد بھیج دیتے، جی جی فلاں فلاں گھر میں چلے جاؤ، فلاں فلاں سب منافق ہیں، ان سب کو منع کر کے آ جاؤ کہ تم منافق ہو مسجد میں نہ آنا، جی 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 تم منافق ہو مسجد میں نہ آنا، تم منافق ہو مسجد میں نہ آنا۔ بولی ہوتا تھا ایسا نہیں ہوتا تھا؟ پہلے منع کر دیتے، مسجد میں آنے ہی نہ دیتے، وہ آتے ہی نہیں، بھگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ مگر علماء فرماتے ہیں نہیں، مقصود کچھ اور تھا، مقصد کچھ اور تھا، پہلے آنے دیا۔
پہلے آنے دیا، آ جاؤ، مجمع اکٹھا ہو جانے دو، سارے مدینہ طیبہ کے لوگ ہو جائیں، اکٹھا ہو جائیں، اور پھر سب کے سامنے ذلیل کر کے تمہیں بھگائیں۔ سبحان اللہ۔ وہاں منع کر دیا جاتا مت آنا، نہ آکے مگر ذلت جی 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 ذلیل نہیں ہوتے، نہیں ہوتے، اور یہاں بلایا پھر نکالا سب کے سامنے، ہوتا ہے نا۔ جی 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 کبھی کوئی ایسا آ گیا، کسی نے پکڑ کے کوئی لے آیا دعوت میں کہ چلو ہمارے دوست کے وہاں چلو، اور وہاں معلوم تھا نہیں اس کو کہ بڑا ٹناٹن ہے، آیا اور ٹنگا پیجامہ تھا، پیشانی پہ کالا دھبا تھا، شکل دیکھ کے ہی سمجھ میں آ گئی کہ دل کا دھبا پیشانی پر لگا ہوا ہے۔ جی 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 تو اب وہ ہے سمجھ گئے، اب اس کو وہاں سے نکالا تو لوگ کہتے ہیں نا کہ ارے پہلے ہی منع کر دیتا، نکالا نہ ذلیل کر کے۔ پہلے مطلب کیا ہے؟ پہلے منع کر دیا جائے گا تو ذلیل نہیں ہوگا، جی جی اور مجمع سے نکالا جائے گا تو ذلیل ہوگا۔ تو نبی کو منافقین کو ذلیل کرنا تھا، اس لیے پہلے بلایا۔ تو مقصد کیا ہوا؟ ذلیل کر کے نکالا۔ کس طرح سے نکالا؟ تو ہمارا مقصد ایک تو یہ ہوتا ہے کارڈ میں لکھوانے کا کہ ہماری دعوت، ہماری تقریب، ہماری شادی ان ناپاکوں سے پاک رہے، بے شک۔ اور دوسرا مقصد تو کہتے لکھواتے کیوں ہیں؟ تو لکھوانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم انہیں لکھوا کے ذلیل کرتے ہیں۔ بے شک، کیا مقصد ہوتا ہے؟ لکھوا ذلیل کرتے دشمن ہیں۔ رسول کی ذلت، ہم ذلت کرنا، ذلت دینا چاہتے ہیں، ذلیل کرنا چاہتے ہیں کہ جتنے لوگ پڑھیں گے، جہاں تک کارڈ پہنچے گا ان کی نظر میں وہ ذلیل ہوں گے، اور دشمن رسول کو ذلیل کرنا نبی کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دشمن رسول کو ذلیل کرنا نبی کی سنت ہے۔ اگر ذلیل کرنا نہ ہوتا تو پہلے ہی منع کر دیا جاتا۔ تو بہرحال بات یہ ضمناً آ گئی۔ تو سوال یہ تھا کہ ساری سنتیں تمہیں یاد ہیں؟ یہ ہری پگڑی والے، جی یہ پاکستانی تنظیم والے، یہ دعوت اسلامی والے کتاب لکھ رہے ہیں فیضان سنت، 1000 سے زیادہ صفحے کی موٹی کتاب، ساری سنتیں یاد رہی، مگر وہابیوں کو مسجد سے نکالنے کی سنت تمہیں یاد نہ رہی۔ اس لیے یاد نہ رہی کہ یہ مسجد سے نکالنا کسی آپا اور ہجڑے کے بس کی بات نہیں ہے۔ مسجد سے نکالنے کی طاقت اگر ہوتی ہے تو خالد بن ولید کے غلاموں میں ہوتی ہے، بے شک، نعرہ اعظم کا تیور رکھنے والوں میں ہوتی ہے، صدیق اکبر کی صداقت کا جلال جس کے اندر ہوگا اس کے اندر یہ طاقت ہوگی۔ لہذا تمہیں یہ سنت یاد ہو یا نہ یاد ہو، ہمارے اعلیٰ حضرت نے بتا دیا، دشمن رحمت پہ احمد کیجئے، ملحدوں کی کیا مرمت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی، اور ذکر ان کا چھیڑیے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں۔ کیا فرمایا اعلیٰ حضرت نے؟ ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے، چھیڑنا شیطان کا۔ تو شیطان صرف وہی نہیں ہے جو دکھتا نہیں ہے، کچھ شیطان دکھتے بھی ہیں۔ جی جی، تو ایک وہ شیطان ہے جو نہ دکھے اسے لاحول پڑھ کے بھگاؤ، واہ، جو شیطان نہ دکھے اسے لاحول پڑھ کے بھگاؤ، اور جو شیطان دکھتا ہے وہ اس سے بڑا ڈھیٹ ہوتا ہے، وہ اتنا بڑا ڈھیٹ ہوتا ہے کہ خود سراپا شیطان ہے تو خود لاحول بھی، تو وہ لاحول سے ہی بھاگے گا، وہ ایسے ہی بھاگے گا کہ شادی کے کارڈ میں بھی لکھواؤ، ختنے کی محفل کرو تو وہاں بھی لکھواؤ، جی وہاں بھی بتاؤ، اور مہندی کی محفل یعنی گھر میں شادی سے پہلے تقریب ہو تو وہاں بھی بینر لگا دو، میلاد شریف ہو تو وہاں بھی بتا دو، مسجدوں میں بھی بورڈ لگا دو، تاکہ تمہارا گھر بھی پاک رہے، تمہاری مسجد بھی پاک رہے، تمہارا مدرسہ بھی پاک رہے، تمہاری محفل بھی پاک رہے، اور ان سے دور رہو گے ایمان بچے گا۔
سبحان اللہ، ایمان سے بڑی کوئی چیز نہیں، بیش عشق رسول سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، تھے بھی وہاں، تمہارے لیے، اور یہ تو نوجوانوں کی اور بچوں کی بات سن لی، ایک بات اور سن لیجئے، ہماری ماں بہنیں سن رہی ہو تو وہ بھی یاد رکھیں کہ اپنا بھی تیور وہ بنائیں جو نبی کے زمانے میں نبی کی مقدس صحابیہ کا تیور تھا۔ واقعہ سنا ہوگا آپ نے، ایک نبی کے زمانے کی صحابیاں ہیں، نبی کی مقدس صحابیاں ہیں، جنگ ہو رہی ہے، وہ کسی نے خبر اڑا دی، افواہ پھیلا دی کہ نبی شہید کر دیے گئے ہیں۔ اب وہ خاتون برداشت نہ کر سکی، اب اسے رہا نہ گیا، اب وہ میدان جنگ کی طرف نکل پڑی، پوچھ رہی ہے کہ میرے نبی کی خبر دو، میرے نبی کس حال میں ہے؟ تو کسی نے کہا تمہارے شوہر شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں کوئی بات نہیں، شوہر شہید ہو گئے کوئی بات نہیں، نبی کیسے ہیں وہ بتاؤ۔ کسی آگے بڑھا تو آگے بڑھتی ہے، کسی نے کہا تمہارا بیٹا شہید کر دیا گیا، وہ ماں کہتی ہے کوئی بات نہیں، یہ بتاؤ نبی کیسے ہیں؟ آگے بڑھتی ہیں، کسی نے کہا تمہارے والد شہید کر دیے گئے ہیں، تو وہ کہتی ہے کوئی بات نہیں، یہ بتاؤ میرے نبی کیسے ہیں؟ میرے نبی کی خبر دو۔ اب جب نبی کی خبر ملی کہ الحمدللہ نبی سلامت ہے، نبی کو ذرہ برابر کوئی آنچ نہ آئی ہے، تو اب اس کے بعد وہ صحابیہ پکار کے کہتی ہے بیٹا شہید ہو گیا کوئی غم نہیں، بھائی شہید ہو گیا کوئی غم نہیں، شوہر شہید ہو گیا کوئی غم نہیں، باپ شہید ہو گیا کوئی غم نہیں، اس لیے کہ یا رسول اللہ باپ ہے تو تمہارے لیے، شوہر ہے تمہارے لیے، بیٹا ہے تمہارے لیے، بھائی ہے تمہارے لیے، یا رسول اللہ آپ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور فرماتی ہے اس میں مجھے غمگین ہونے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو میرے لیے فخر کی بات ہے، باپ شہید ہو گئے تو میں شہید کی بیٹی ہو گئی، شوہر شہید ہو گئے میں شہید کی بیوی ہو گئی، بھائی شہید ہو گئے میں شہید کی بہن ہو گئی، بیٹا شہید ہو گیا تو میں شہید کی ماں ہو گئی۔ کتنی خوش نصیب ہوں کہ ایک شہید کی بیٹی ہوں، دوسرے شہید کی بیوی ہوں، تیسرے شہید کی بہن ہوں، چوتھے شہید کی ماں ہوں، اس سے بڑھ کر کے کیا ہو سکتا ہے؟ میں تو فخر سے کل قیامت میں دن سر اونچا کر کے کہوں گی مولا شوہر تھا تو تیرے محبوب کے لیے، بیٹا تھا تیرے محبوب کے لیے، بھائی تھا تیرے محبوب کے لیے، اور والد تھے تو تیرے محبوب کے لیے، سب کچھ اور میری جان بھی ہے تیرے محبوب کے لیے۔ تو قسم خدا کی وہ نبی کے زمانے کے صحابہ تھے، صحابہ کی اولاد تھی اور صحابہ کی خواتین تھی، جن کا نعرہ یہ تھا دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، سبحان اللہ۔ آئے مسلمانوں، اس نعرے کو، اس نعت کے کلام شعر کو، اس کو صرف زبانی دعویٰ نہ سمجھو، صحابہ نے یہ کر کے دکھایا ہے، بزرگوں نے کر کے دکھایا ہے۔ امام حسین کی تاریخ تو سب کو معلوم ہے، کربلا کے میدان میں پورا خاندان لٹا دیا، یا رسول اللہ یہ سب آپ کے لیے ہے، علی اصغر بھی آپ کے لیے ہے، علی اکبر بھی آپ کے لیے ہے، قاسم بھی آپ کے لیے ہے، اولو محمد بھی آپ کے لیے ہے، اور شہزادگان مسلم بھی آپ کے لیے ہے، مسلم بن معقیل بھی آپ کے لیے ہے، مسلم بن عوسجہ بھی آپ کے لیے ہے، سارے آبان و انصار آپ کے لیے ہے، سب کو قربان اور شہید ہی کروا دیا، آخر میں اپنی جان بھی دے دی، یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے لیے ہے، اور ہم اپنی جان کو دے دیں گے، خاندان کو دے دیں گے، مگر نبی کی شریعت پر آنچ نہ آنے دیں گے۔ وہاں صرف ایک مطالبہ تھا، فاسق کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو سب کی جان بچ جائے گی، مگر فاسق کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا۔ وہاں فاسق تھا، اس وقت تک یزید پر کفر کا حکم نہیں لگا تھا، حکم کفر کا بعد میں لگا ہے، امام احمد بن حنبل نے لگایا ہے، مگر اس وقت تک کسی نے کافر ہونے کا حکم نہ لگایا تھا۔ امام حسین فاسق کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا، اور تم کہو ہم حسینی ہیں، اور مرتد کے ہاتھ میں ہاتھ جائے، تم کہو حسینی ہے، وہابیوں کے ہاتھ میں ہاتھ جائے، تم کہو کیسے حسینی ہو؟ حسینی وہ نہیں ہے،
حسینیت یہ ہے کہ سر تو کٹ جائے گا، خاندان تو چلا جائے گا، بیوی بیوہ تو ہو سکتی ہے، بچے یتیم تو ہو سکتے ہیں، ہماری جان تو جا سکتی ہے، مگر کسی مرتد کے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ چلا جائے، بولیے سارے بزرگوں کی یہی تاریخ ہے، سارے بزرگوں نے یہی پیغام دیا ہے، اور ہم جس کے مسلک کا نعرہ لگاتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں، انہوں نے بھی ہمیں یہی پیغام دیا ہے۔ اے سنیوں، تاریخ یاد ہوگی، سرکار شیر ہندوستان نے بارہا بیان فرمایا ہے، اور نہ معلوم ہو نہ سنا ہو تو سن لیجئے کہ سرکار اعلیٰ حضرت علیل ہے، بیماری کی حالت ہے، حکیم صاحب کو لکھنؤ سے بلایا گیا، اب اس کے بعد حکیم صاحب نے کہا اعلیٰ حضرت سرکار سے کہ ہاتھ دیجئے میں آپ کے نبض کو چیک کروں کیا پوزیشن ہے، تو اب دیکھو اپنے امام کا تیور دیکھو، بیماری کی حالت ہے، علالت کا زمانہ ہے، بستر مرگ پر ہے، شریعت ایسے موقع پر تو اجازت دیتی ہے کہ آپ علاج کے لیے دکھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، مگر انہیں ہمارے اور آپ کے ایمان کی فکر کی، کوئی صلح طلبی اسے دلیل نہ بنا لے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حکیم صاحب نبض بعد میں دیکھیے گا، پہلے یہ بتائیے تھانوی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، گنگوہی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، قاسم نانوتوی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، خلیل احمد امبیٹوی کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ حکیم صاحب نے کہا حضرت میں تو جانتا بھی نہیں یہ کون لوگ ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہیں جانتے ہیں تو آپ کو ان کو پہلے حسام الحرمین کتاب دی جائے۔ حکیم صاحب یہ حسام الحرمین کتاب ہے، اس پر حرمین شریفین مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے علماء نے اپنا یہ شریعت کا حکم صادر فرمایا، اس کو جا کر کے پڑھیے۔ اب حکیم صاحب رات میں کتاب لے کر کے پڑھ رہے ہیں، آئے تھے اعلیٰ حضرت کا علاج کرنے کے لیے، اعلیٰ حضرت ان کا علاج کر رہے ہیں۔ جی کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ اب پڑھتے گئے صبح حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت یہ تھانوی، یہ گنگوہی، یہ امبیڈوی، یہ نانوتوی، یہ وہابیوں دیوبندیوں کے مولوی، یہ سب تو ایسے کافر ہیں کہ جو ان کے کفر میں اور ان کے جہنمی ہونے میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ واہ واہ واہ، بے شک بے شک۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الحمدللہ اب آپ میرا ہاتھ دیکھ سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے اعلیٰ حضرت۔ ذرا سی بات میں بہانہ بناتے ہیں، مجبوری تھی، ایسا معاملہ تھا ویسا معاملہ تھا، یہاں بہانہ بنا لو گے وہاں کون کس کا بہانہ چلے گا، قیامت کے دن کس کا بہانہ چلے گا، خدا کی بارگاہ میں کون بہانہ بنائے گا۔ لہذا ان وہابیوں سے بھی بچیں، ان دیوبندیوں سے بھی بچیں، اور دعوت اسلامی کہلانے والوں سے بھی بچیں۔ پاکستانی تنظیم ہے کانپور کے اندر، ان پاکستانی تنظیم دعوت اسلامی والوں کے جو چندے کا غلق ہوتا ہے، ڈبہ ہوتا ہے، کئی دکانوں پہ رکھا ہوا تھا، پولیس والوں نے چھاپا مارا ہے کہ یہ پاکستان تم اپنا چندہ کیوں بھیج رہے ہو، یہ تحریک تنظیم تو پاکستان کی ہے، تمہارا ڈونیشن تمہارا چندہ پاکستان کیوں جا رہا ہے۔ جی لہذا کئی دکان والے پکڑے گئے۔ اگر چاہتے ہو کہ پولیس کی مار سے بچ جاؤ اور کل قبر میں فرشتوں کی مار سے بچ جاؤ تو ایسے لوگوں سے اپنا تعلق ختم کر لو، اسی میں بھلائی ہے۔ بے شک۔ اب ایک اور فتنہ، اپنے آپ کو بریلوی کہہ کر کے، رضوی کہلا کر کے ایک مولوی نکلا ہے جس کا نام مولوی تطہیر ہے۔ اب دو چار باتیں سنتے جائیے، فتنہ موجودہ اس لیے بتانا اپنی ذمہ داری سمجھ رہا ہوں۔ دیکھیے یہ کتاب کا نام ہے، فوٹو کاپی میں لے کے آیا ہوں، کتاب جس کو دیکھنا تسلی چاہیے تو کتاب بھی دیکھ سکتا ہے، یہاں ہے کتاب، یہاں یہ کتاب موجود ہے، نہ ہو تو سناوت میں تو ہے ہی۔ کتاب کا نام ہے ذکر خدا اور امام احمد رضا۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ ذکر خدا امام، ذکر خدا اور امام احمد رضا۔ اب کتاب کا نام کوئی پڑھے گا لیبل ذکر خدا اور امام احمد رضا، اور نام کے آگے نام لکھا گا کہ لکھنے والے کے نام کے آگے رضوی بھی ہے، بریلوی بھی ہے، تو بولیے لوگوں کو یقین ہو جائے گا نا کہ سنی ہوگا، اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہوگا، بولیے۔ مگر اندر کیا ہے؟ اگر اعلیٰ حضرت والا ہوگا تو اندر اعلیٰ حضرت جیسی بات ہوگی، مگر اندر کیا کیا ہے؟ دو چار باتیں جلدی سن لیجیے۔ لکھتا ہے
صفحہ نمبر 94۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے مزارات کو چھونے، چومنے اور سجدے کرنے کا رواج بڑھا ہے، تب سے وہاں حاضری دینے والوں میں غیر مسلموں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ معاذ اللہ۔ اب یہاں پر اس کی غور کیجیے، پہلے تو یہ غور کریں آپ کہ 3 چیزوں کو گنائیں۔ جب سے مزارات کو چھونے، چومنے اور سجدے کرنے کا رواج بڑھا ہے، 3 چیزیں۔ بیان کا انداز ایسا ہے جیسے معلوم ہوتا ہے تینوں چیزیں ایک طرح کا جرم ایک طرح سے گنا رہا ہے۔ چھونے، چومنے، سجدہ کرنا۔ کہاں چومنا اور کہاں سجدہ کرنا، سمجھ رہے ہیں؟ چومنا اور سجدہ کرنا کتنا فرق ہے۔ چومنے کے بارے میں اعلیٰ حضرت، ابھی میں سناتا ہوں آپ کو، سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے فتاوی رضویہ شریف، جلد نمبر 9 ہے، اس کی فوٹو کاپی میرے پاس موجود ہے۔ فرماتے ہیں چومنے کے تعلق سے کہ یہ مزار کو چومنا اکابر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے ثابت ہے۔ کس سے ثابت ہے؟ اکابر صحابہ سے، صحابہ بھی نہیں، اکابر صحابہ، بڑے بڑے صحابہ، ان سے ثابت ہے۔ کیا چومنا اور سجدہ کرنے کے بارے میں اعلیٰ حضرت کی خود کتاب موجود ہے کہ سجدہ کرنا مزار پر حرام۔ چومنا صحابہ سے ثابت، یعنی صحابہ کی سنت، اور سجدہ کرنا حرام۔ ایک طرف سنت صحابہ، دوسری طرف حرام، اور دونوں کو ملا کر کے اور چھونے کو بھی ملا دیا اسی میں کہ چھونا، چومنا، سجدہ کرنا، تینوں کو ایک ساتھ ملا دیا۔ اب کیا لکھا؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے مزارات کو چھونے، چومنے، سجدے کرنے کا رواج بڑھا۔ جملہ دیکھیے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان سب کا رواج جب سے بڑھا، یعنی کہنے کا اس کے مطلب صاف ہوا کہ دیکھ رہا ہوں جب سے رواج بڑھا، یعنی رواج ابھی بڑھا ہے۔ یہی تو مطلب ہوا کہ میں دیکھ رہا ہوں جب سے رواج بڑھا ہے، یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ کہ پہلے رواج نہیں تھا۔ یہی تو مطلب ہوا، بولیے یہی تو مطلب ہوا، یعنی یہ کہنا چاہ رہا کہ یہ چومنے کا رواج پہلے نہیں تھا۔ اور ابھی میں نے بتایا کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ مزار کو چومنا اکابر صحابہ سے ثابت ہے۔ تو یہ رواج آج کا ہوا کہ صحابہ کے زمانے کا ہوا؟ سبحان کہہ رہا کہ جب سے رواج ہوا ہے تب سے وہاں حاضری دینے والوں میں غیر مسلموں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اب بتائیے کیا ہمارے چھونے اور چومنے کو دیکھ کر کے غیر مسلم وہاں جا رہے ہیں مزاروں پہ؟ بولیے، ہم کو چومتے دیکھ رہے ہیں اور سجدہ کو الحمدللہ کوئی کرتا ہی نہیں ہے، یا چھوتے دیکھ رہے ہیں تو جا کر کے غیر مسلم وہاں جا رہے ہیں؟ نہیں، وہ ہم کو دیکھ کر کے نہیں جا رہے ہیں، غیر مسلموں کی وہاں مرادیں پوری ہو رہی ہیں، منتیں مان رہے ہیں۔ ان کی کئی ایسے ہیں اولاد نہیں تھا، غریب نواز کی بارگاہ میں گئے تھا، اولاد ہو گئے، کاروبار صحیح نہ تھا، غریب نواز کی بارگاہ میں منت مان کر کے آئے، کاروبار صحیح ہو گیا۔ تو وہاں جانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں دیکھ کر کے جا رہے ہیں، بلکہ وجہ یہ ہے کہ ان کی مرادیں پوری ہو رہی ہیں۔ تم نے گھما دیا بات کو، اور تم آج کی بات کرو کہ جب سے میں دیکھ رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت تو تم سے بہت پہلے کے ہیں نا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ستم پوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا اب دیکھیے آگے، اب آگے اسی میں لکھا کیونکہ آج کل خانقاہوں اور درگاہوں میں انہیں بظاہر وہ دیکھنے کو مل رہا ہے جو کچھ ان کے پوجا استھلوں، مندروں اور گردواروں میں ہوتا ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ کیا مزاروں پہ وہ ہوتا ہے جو مندروں میں ہوتا ہے؟ بولیے، درگاہوں پہ وہ ہوتا ہے جو مندروں میں ہوتا ہے؟ بولیے، ادھر دیکھیں، بس اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ تو درگاہوں میں مندروں میں تو کفر ہو رہا، مندروں میں تو شرک ہو رہا، کیا درگاہوں اور مزاروں پر بھی کفر اور شرک کا کام ہو رہا؟
بولیے ایسا ہے نہیں. اب اعلیٰ حضرت کی بات سن لیجیے. اس شخص نے درگاہ اور آگے چل کر کے اسی میں صفحے پہ لکھا اور یہ بھی دور نہیں کہ درگاہیں مندروں اور گردواروں کی شکل اختیار کر لیں. کہیے معاذ اللہ استغفر اللہ. کیا لکھا کہ یہ بھی دور نہیں کہ درگاہیں مندروں گردواروں کی شکل اختیار کر لیں. اب اعلیٰ حضرت کی سنیے. فرماتے ہیں عجب وہ مسلمان کہ اسلام اور کفر میں فرق نہ کرے. عجب وہ مسلمان کے بتوں کے تھان اور اولیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مزارات طیبہ کو ایک ساتھ گنے. بت پر چڑھاوا چڑھانا کفر ہے اور اولیاء کو ایصال ثواب طریق اسلام. اللہ نے بتا دیا کہ وہ کیسا مسلمان, تعجب ہے اس مسلمان پر جو بتوں کے مندروں کو اور مزارات اولیاء کو ایک ساتھ گنا دے. کیسا مسلمان ہے وہ؟ وہاں تو کفر ہے, یہاں اسلام ہے. اور یہ لکھتا ہے کہ وہ دیکھنے کو مل رہا ہے جو مندروں میں گردواروں میں ہوتا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. اب بتائیے کیا یہ اعلیٰ حضرت والا ہو سکتا ہے؟ بولیے ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کی کتاب کیا کہہ رہی ہے اور وہ اپنی کتاب میں کیا لکھ رہا ہے؟ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. اسی شخص نے لکھ دیا معاذ اللہ رب العالمین کہ اللہ کے سامنے انبیاء اولیاء سب کو بے بس لکھ دیا معاذ اللہ رب العالمین. اور ڈھٹائی یہ ہے کہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے میں نے انبیاء اولیاء کو اللہ کے سامنے بے بس لکھ دیا, تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ استغفر اللہ. تو یہ ہے. اور اسی شخص نے اپنی کتاب کے اندر یہاں تک کہ ابھی صحابہ کی باتیں آپ نے سنی, لکھا اپنی کتاب کے اندر معاذ اللہ رب العالمین کہ خطائیں تو بزرگوں سے بھی ہوئی ہیں, غلطیاں تو صحابہ کرام سے بھی ہوئی ہیں. اور پھر لکھا کہ ایک صحابی سے تو زنا ہوا. رب العالمین استغفر اللہ. تم صحابہ کرام کی غلطیاں بتا رہے ہو, تم صحابہ کرام کی خطائیں بتا رہے ہو. وہ صحابہ جو بدر میں جا رہے ہیں, خندق میں جا رہے ہیں, میدان احد میں جا رہے ہیں, جو خیبر میں جا رہے ہیں, اپنا سر کٹوا رہے ہیں, اپنی اولاد دے رہے ہیں, مال کو قربان کر رہے ہیں, سب کچھ تن من دھن دے کر کے نبی پر قربان کرتے نظر آ رہے ہیں. وہ صحابہ اگر وہ صحابہ نہ ہوتے تو قسم خدا کی اسلام ہم تک نہ آیا ہوتا. وہ صحابہ کی قربانیاں ہیں کہ اسلام آگے بڑھا ہے. وہ صحابہ کی ہمتیں ہیں, وہ صحابہ کی جانفشانیاں ہیں کہ اسلام آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے. وہ صحابہ کرام کی ذات تھی کہ مصر بھی فتح ہو رہا ہے. وہ صحابہ کرام ہی تھے جو اندلس بھی فتح کرتے نظر آ رہے ہیں. وہ صحابہ کی تاریخ تھی کہ کبھی جو ہے مصر میں فتح ہو رہی ہے, کئی ملک شام فتح کرتے نظر آ رہے ہیں, کہیں عراق میں فتح کرتے نظر آ رہے ہیں, کہیں یروشلم میں جا رہے ہیں, کہیں امریکہ کی وادیوں میں جا رہے ہیں, افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں جا رہے ہیں. وہ صحابہ تھے اور صحابہ سے فیض حاصل کرنے والے تابعین تھے, ان سے فیض حاصل کرنے والے تبع تابعین تھے. انہی حضرات کی قربانیاں ہیں کہ اسلام ہم تک آیا ہے. اگر یہ بزرگان دین نہ ہوتے اور ان سے فیض لے کر کے زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان نہ آئے ہوتے, سید سالار مسعود غازی ہندوستان نہ آئے ہوتے, غریب نواز ہندوستان نہ آئے ہوتے, مخدوم اشرف شمنانی ہندوستان نہ آئے ہوتے, تو بتاؤ اسلام ہمیں کہاں ملتا؟ اسلام ملا ہے تو ان بزرگوں کے صدقے میں ملا ہے, ان کے ذریعے سے ملا ہے, ان کے وسیلے سے ملا ہے. لہذا ہم اسلام کا دامن چھوڑیں گے اور نہ اسلام کو ہم تک پہنچانے والے کا دامن چھوڑیں گے. ہمارے لیے اسلام تو اسلام ہے ہی, اسلام جس بارگاہ سے ملا ہے ہم اس بارگاہ سے بھی جڑے رہیں گے, اس بارگاہ سے بھی اپنے آپ کو لپٹائے رہیں گے. اس لیے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در, کہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو, جو یہاں نہیں تو. لہذا تکبیر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, میلاد النبی, زندہ آباد, اعلی حضرت, زندہ آباد, اعلی حضرت, زندہ آباد, اولیاء اکرام, زندہ آباد, صحابہ اکرام, زندہ آباد. رضوی عام کریں گے, فتاوی رضوی عام کریں گے, سنیت کا کام کریں. تکبیر, اللہ اکبر, رسالہ. یا رسول لہذا اللہ. کہنے کا خاص مقصد یہ ہے کہ یہ نئی نئی جماعتیں ہیں
ان کے چکر میں نہ پڑیں، اپنے بزرگوں سے اپنا رشتہ جوڑے رہیں، جو بزرگوں کی تاریخیں پڑھیں، جو غریب نواز کا مسلک تھا وہ ہمارا مسلک ہے، جو غوث اعظم کا مسلک تھا وہ ہمارا مسلک ہے، جو صابر پاک وارث پاک کا مسلک تھا وہ ہمارا مسلک ہے، جو بزرگان دین کا اہل بیت کا صحابہ کا مسلک تھا وہ ہمارا مسلک ہے۔ یہ چند سال پہلے 100-150 سال پہلے پیدا ہونے والی جماعت کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ یہ آپ 1857 سے پہلے کی تاریخ اٹھائیں، نہ تو ہندوستان میں وہابیت تھی، نہ ہندوستان میں دیوبندیت تھی، نہ ہندوستان میں ندوہ تھا، نہ ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند تھا، نہ ہندوستان میں سہارنپور کا وجود تھا کسی مدرسے کا ان کے، اور نہ ہی بھوپال میں کسی دیوبندی ادارے کا وجود تھا۔ یہ سب 1857 کے بعد انگریزوں کی دین ہے کہ ندوہ بن گیا، انگریزوں کی دین ہے کہ دیوبند بن گیا، انگریزوں کی دین ہے کہ بھوپال میں یہ دیوبندی پیدا ہو گئے، یہ اسماعیل دہلوی سے پیدا ہوتے نظر آئے۔ 1857 سے پہلے پورے ہندوستان میں نہ کوئی اہل حدیث کہلانے والا تھا، نہ کوئی غیر مقلد تھا، نہ کوئی وہابی تھا، نہ کوئی سلفی تھا، نہ کوئی دیوبندی تھا۔ اگر پورے ہندوستان میں کوئی تھا تو غریب نواز کو ماننے والا صابر پاک کا عرس منانے والے لوگ تھے، وارث پاک کا عرس منانے والے لوگ تھے۔ لہذا جو برسوں سے چلا آ رہا ہے، جو صحابہ کی تاریخ ہے، جو 1400 سال پرانا دین ہے، وہ ہمارا دین ہے، وہ ہمیں چاہیے۔ یہ شرک و بدعت کا فتویٰ لگانے والے یہ انگریزوں کی اولاد، اور اس کی بھی تاریخ ہے۔ انشاءاللہ وقت ہوگا تو میں انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پر ان وہابیوں کی پوری تاریخ انہی کی کتابوں سے میں ثابت کروں گا، ان کی کتابوں سے بتاؤں گا کہ یہ انگریزوں کے اشارے پر، انگریزوں کے چندے سے اور انگریزوں کے پیسے سے پیدا ہونے والی جماعت کا نام وہابیت ہے، دیوبندیت ہے، تبلیغی جماعت ہے، اور سارے حوالے موجود ہیں۔ جب کبھی بھی انشاءاللہ اس کا بھی موقع آئے گا وہ بھی بتا دوں گا، صرف زبانی بات نہیں ہے، سارے حوالے موجود ہیں، ساری کتابیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور پکے بنو، پکے ٹنا ٹن بنو۔ جب مارکیٹ میں آپ ایک مٹی کا گھڑا خریدنے جاتے ہو تو بجا کے دیکھتے ہو، اگر ٹن ٹن کی آواز آتی ہے تو خرید لیتے ہو، اور اگر ٹن ٹن کی آواز نہیں آتی کنارے کر دیتے ہو، کہیں نہ کہیں لیک ضرور ہے، لہذا پانی ٹپکے گا، نکل جائے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے اندر ایمان و عقیدے کا شربت بھرا رہے، کہیں سے ٹپکے نہیں، تو ہر طرف سے مضبوط رہو، اور بھی ٹھوک کر کے بجا کر کے دیکھے تو یہی تیور نظر آئے، خاک ہو جائے عدو جل کر، مگر ہم کو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، علینا